بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. باخبر سویرا میں خوش آمدید. گڈ مارننگ ٹو یو آل. کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں صدف عبدالجبار. ٹھیک ہی ہوں گے. اور میں ہوں سائم خان. پروگرام یہاں سے آگے آپ سولو کریں گی کیونکہ میں آپ کے ساتھ بالکل کوئی میں آپ کو پچھلے 2 سے 3 دن سے ریلز بھیج رہا ہوں, آپ میری ریلز پہ ریئیکٹ نہیں کر رہی. یہ کیا بات ہے؟ آپ کو پتہ ہے ریلز پہ ریئیکٹ نہ کرنا اعلان جنگ ہے. سیریسلی جیسے مرضی حالات ہو ریلز پہ ریئیکٹ کرنا ہے. آپ میں ریئیکٹ کروں گی لیکن میں دماغ میں ہی سوچ نہیں, لیکن آپ ایسے اگنور نہیں کر سکتی نا ریلز کو. ریلز بڑی امپورٹنٹ. وہ ایک اب بہت مجھے ریل دکھائی دے رہی ہے. وہ کون سی؟ گرمی والی. میں اب کیا ہی کہہ سکتا ہوں. بہت سارے لوگ ریلیٹ کر رہے ہیں, طرح طرح سے ریلیٹ کر رہے ہیں. ویسے ایکچولی موسم کے اب یہی حالات ہیں نا کہ گرمی کبھی کبھی ہم بھی انسان ہیں تو گرمی کبھی بہت زیادہ لگ جاتی ہے, کبھی سر پہ چڑھ جاتی ہے. تو مطلب اس طرح سے ہوتا ہے. سر پہ نہیں چڑھنی چاہیے گرمی, بس یہ آپ خیال رکھیں. اس کے لیے تو ہم آپ کو سارے ٹوٹکے تدبیر اور کیا تدابیر سب صبح صبح اتنے مشکل ورڈ میں بول رہے ہیں, یہ سب بتا رہے ہوتے ہیں. بہرحال گرمی پہ بھی بات ہوگی اور سائم کی ریلز جو ہیں میں دیکھوں گی, پھر انشاءاللہ اس کا جواب بھی دوں گی. چلیں جی ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں. اور ظاہر ہے اتنے سارے اہم ایشوز ہیں, انٹرنیشنلی بہت کچھ ہو رہا ہے. سو پاکستان نے ماشاءاللہ جہاں الحمدللہ 10 مئی کو جو عسکری کامیابیاں سمیٹی, اس کے بعد سے ہی ایک دم سے جو ایک نظریہ ہے دنیا کو پاکستان کو دیکھنے کا وہ تبدیل ہو گیا ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سفارتی کوششیں ہیں پاکستان کی, اس کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں. اور نہ صرف پاکستان کے بیانیے کو فروغ مل رہا ہے بلکہ عالمی اقدامات ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالمی سطح پر پاکستان کے اقدامات کو سراہا جا رہا ہے. مسئلہ کشمیر پر دنیا بھر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بات کی جا رہی ہے, یعنی کہ ہائی لائٹ ہو گیا ایشو. یہ وہ ایشو تھا جسے بھارت ہمیشہ کہتا تھا کہ یہ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے, یہ ہمارا اپنا معاملہ ہے. امریکی محکمہ ترجمان کی جو محکمہ خارجہ کی ترجمانی ٹیمی بروس, وہ کہتی ہیں صدر ٹرمپ مسئلہ کشمیر پر ثالثی کی کوششیں کر رہے ہیں. اور تو تعجب کی بات نہیں ہونی چاہیے. کبھی امید ہے کہ صدر ٹرمپ پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ دیرینہ مسئلہ بھی حل کر لیں گے. تو آپ یہ دیکھیں کتنی اہم ڈیولپمنٹ اور کتنا اہم بیان ہے یہ. ٹیمی بروس کہہ رہی ہیں کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ مسئلہ کشمیر حل کروانے کے لیے پر امید ہیں بھارت اور پاکستان کے درمیان. انہوں نے مزید کیا کہا, آپ کو سنواتے ہیں. It shouldn't surprise anyone that he'd want to manage something like that. He's been the only one to bring certain people to the table to have conversations that nobody thought was possible. Exciting time that if we can get to a point in that particular conflict, every day we'll bring something new, and I hope perhaps something like that can also get resolved before the president. اچھا, بلاول بھٹو زرداری صاحب از ڈوئنگ این امیزنگ جاب, اور یہ اس کا اعتراف نہ صرف ہم لوگ کر رہے ہیں بلکہ پوری دنیا کر رہی ہے اس چیز کا اعتراف. سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری یہ کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ ضرور یہ کوشش کریں گے کہ پاک بھارت مذاکرات ہوں. بھارت ٹرمپ کی امن کی کوششوں کو سیبوتاژ کرنا چاہتا ہے. اچھا, لندن میں پارلیمانی وفد کے ہمراہ نیوز کانفرنس کی بلاول بھٹو صاحب نے, اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کا وفد امن کا پیغام لے کر دنیا میں نکلا ہے. پاکستان سمجھتا ہے بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے. بھارت کا بیانیہ جھوٹا ہے اور اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے پاکستان جو ہے وہ تمام تر سفارتی کوششیں کر رہا ہے سفارتی محاذ پر. انہوں نے کیا کہا, آپ کو سنواتے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس سے پہلے بھی اور بار بار اپنے بیانات کے ذریعے ظاہر کر رہا ہے کہ وہ امن قائم کرنا چاہتے ہیں کہ the Indian government wants to sabotage President Trump's noble initiative for peace. اور وہ پورا کوشش کریں گے اپنے لابی سے اور اپنے دوستوں کے لابی سے جو امریکہ میں موجود ہے, یہ دنیا بھر میں موجود ہے. کوششیں جاری ہیں کہ یہ امن کی جو مشن ہے, چاہے ہمارا ہو یا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ہو, وہ ناکام ہو. مگر انشاءاللہ تعالی ان کی تمام سازشیں ناکام ہوں گے اور ہم امن قائم کر کے رہیں. اب بھارت جتنی بھی کہانیاں بنائے, اب یہ جو حقائق ہیں یہ سامنے آ رہے ہیں. تو نہ صرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان جو بات کر رہی ہیں, بلکہ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل مائیکل کوریلا کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان ہمارا اہم شراکت دار ہے. اور امریکی سینٹ کی آرم سروسز کمیٹی کو وہ یہ بریفنگ دے رہے تھے, وہاں پر انہوں نے یہ بات کہی ہے. اب جنرل مائیکل کوریلا نے بولا کہ پاکستان کے ساتھ قریبی انٹیلیجنس تعاون کی بدولت ہی داعش خراسان کے درجنوں دہشت گرد ہلاک ہوئے, گرفتار ہوئے. 5 انتہائی مطلوب رہنما بھی اس میں شامل ہیں. اور گرفتاری کے فوراً بعد فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ذاتی طور پہ رابطہ کر کے اطلاع دی. جنرل مائیکل کوریلا کہتے ہیں اس وقت یہ دہشت گرد گروہ پاک افغان سرحدی پٹی میں سرگرم ہے اور پاکستان جو ہے انسداد دہشت گردی کے خلاف فعال کردار ادا کر رہا ہے اور جنگ لڑ رہا ہے. تو سن لیتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. ISIS Khorasan, perhaps one of the active in trying to do external plots globally to include against the homeland, through a phenomenal partnership with Pakistan, they have gone after ISIS Khorasan, killing dozens of them. Through a relationship we have with them, providing intelligence, they have captured at least 5 ISIS Khorasan
high-value individuals. They extradited back Jafar, who was one of the key individuals behind the Abbey Gate bombing. And the first person he called, Chief of the Army Staff Munir, was me, and said, I've caught him, I'm willing to extradite him back to the United States. Please tell the Secretary of Defense and the President. Since 2024, the beginning, Pakistan had over 1,000 terrorist attacks in the western area, killing about 700 security and civilians and 2,500 wounded. They're in an active counterterrorism fight right now, and they have been a phenomenal partner in the counterterrorism world. We're getting out of interrogation, and exploitation has been significant. We have to have a relationship with Pakistan and with India. تو جی بات کر لیتے ہیں اب اس حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق صحافی ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب. بہت شکریہ جمیل صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. جمیل صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب از ڈوئنگ این امیزنگ جاب, اور جو وفد ان کی قیادت میں گیا ہے وہ بھی اپنی 100% ایفرٹس کر رہا ہے بھارت کے جھوٹے بیانیے کو منظر عام پر لانے کے لیے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان سفارتی کوششوں کا نتیجہ بھی آنا شروع ہو گیا ہے اور بڑا مؤثر اور نتیجہ خیز جو ہے وہ اس کا رزلٹ آ رہا ہے. دیکھ رہے ہیں ہم کہ مسئلہ کشمیر ایک دفعہ پھر سے اجاگر ہو گیا, عالمی برادری کی نظر میں آ گیا ہے. اب جو امریکی محکمہ خارجہ کی جو ترجمان ہیں ٹیمی بروس, وہ یہ کہتی ہیں کہ صدر ٹرمپ بہت جو ہے وہ پر امید ہیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان مسئلہ کشمیر حل کرانے کے لیے. کیا لگتا ہے آپ کو کہ پاکستان بھارت کے درمیان جو درینہ مسئلہ ہے یہ حل ہونے کے کس حد تک امکانات ہیں؟ شروع ہوتا ہے 24 مئی سے. 24 مئی کو جبکہ پہلا اعلامیہ ایشو ہوا نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا, اس میں یہ موسٹ آف دیز پوائنٹس ور آلریڈی انکلوڈیڈ. اس میں کشمیر کا مسئلہ دیا گیا تھا, انڈس واٹر ٹریٹی کا مسئلہ دیا گیا تھا, اس میں ریڈ لائن پاکستان کی بتا دی گئی تھی کہ کیا ہے, اور اس میں باقی ریسیپروسٹی کے تحت ہم نے جواب دیا تھا انڈیا کو, جو انہوں نے کیا تھا وہ ہم نے کیا تھا, جو پابندیاں لگانی تھی. لیکن وہاں سے کہانی شروع ہوئی ہے, اور خاص طور پر ایک رخ مڑ گیا ہے جیو پولیٹیکل پورے سیناریو کا, لینڈسکیپ کا ایک رخ مڑ گیا ہے 10 کے بعد, یعنی کہ 10 تاریخ کو جب میڈیشن ہوئی ٹرمپ کی طرف سے. شروع تو 9 تاریخ سے ہو گئی تھی, 8 تاریخ سے, تو جب 10 تاریخ کو اس کا اختتام ہوا اور جب سیز فائر ہوا, تو اس وقت ایک ڈاکٹرین جو فارن پالیسی کی ڈاکٹرین تھی, فارن پالیسی کا انڈیا کا ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ کشمیر بائی لیٹرل مسئلہ ہے. جیسی ٹرمپ کی اور یہی وجہ ہے کہ آج تک انڈیا اس کو ڈینائنس موڈ میں ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر اس نے پبلکلی ایکسپٹ کر لیا کہ ہاں یہ میڈیشن ہوئی تھی, تو ان کا پچھلے برس کا وہ جو ڈاکٹرین ہے فارن پالیسی کا, وہ مٹی میں مل جائے گا کہ یہ ملٹی لیٹرل پرابلم نہیں. کیونکہ ملٹی لیٹرل پرابلم اگر یہ ہو جاتا ہے تو اقوام متحدہ کی وہ 16 قراردادیں اسٹارٹنگ فرام 1948 وہ زندہ دوبارہ ہو جاتی ہیں, زندہ تو ہیں وہ, ایکٹیو دوبارہ ہو جاتی ہیں. وہ جو چیپٹر 6 کے تحت اقوام متحدہ نے وقتاً فوقتاً پاس کیے تھے, وہ سارے زیادہ تر کشمیر کے فیور میں. تو جب ہو جاتے ہیں دوبارہ, ایکٹیو ہو جاتے ہیں دوبارہ, ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ دنیا کے سب سے طاقتور ملک کا طاقتور پریزیڈنٹ ہے, جبکہ وہ اس میں کوئی 11 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ میں نے اس کو میڈیشن کرائی ہے. اور کل اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کل اس چیز کا دوبارہ تذکرہ کر دیا کہ یہ کتنے پریزیڈنٹ ٹرمپ از کوائٹ ہوپفل ٹو ریزالو دس, ٹو گیٹ دس پرابلم ریزالو, اینڈ ہی از دی اونلی پرسن ہو کین برنگ پیپل آن دی ٹیبل ٹاک. جمیل صاحب, یہی سوال ہے کہ محکمہ خارجہ کی جانب سے یہ اسٹیٹمنٹ آنا یہ ایک پالیسی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اب آگے آنے والے دنوں میں کس طرح وہ پاکستان اور انڈیا کو دیکھ رہا ہے. اب بھارت جو ہے تو وہ تو ان کے تو سیز فائر والے کردار کو ہی ماننے سے انکاری ہے. اب مسئلہ کشمیر پر بھارت ظاہر کوشش تو یہی کرے گا کہ یہ کسی بھی طریقے سے ہائی لائٹ نہ ہو, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ آگے بھی بڑھے گا یا صرف اسٹیٹمنٹ کی حد تک ہی بات ہے؟ نہیں, آگے بڑھنے کے اس لیے ابھی اشارے مل رہے ہیں کہ جس تسلسل کے ساتھ پاکستان نے اپنی سفارتکاری کی ہے, دیکھیں جنگ تو جیتا پاکستان, ٹھیک ہے, وہ دنیا کو پتہ پڑ گیا کہ کتنے رافیل گرائے, کیا کچھ ہوا, وہ دنیا کے سامنے آشکار ہو گیا, انڈیا جو بھی کہتا رہے. اور اس کے مقابلے میں دنیا کے سامنے ایک بات جو آشکار کی ہے ہمارے ڈیلیگیشن نے, بلاول بھٹو, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ایک امیزنگ کام انہوں نے کیا ہے, تو اس کے لحاظ سے اس ڈیلیگیشن نے, تو اس میں سب سے جو پنچ لائن ہے اس میں کہ دنیا آج زیادہ خطرے کے دہانے پر کھڑی ہوئی ہے, اور اس کی جسٹیفیکیشن انہوں نے ہر جگہ دی, امریکہ میں دیا, برطانیہ میں دیا, اور آج برسلز میں بھی اس کی جسٹیفیکیشن یقیناً وہ دیں گے. کیا ہے وہ یہ کہ کہتے ہیں یہ ڈیلیگیشن اور بلاول بھٹو, جو کہ ظاہر ہے پاکستان کی پالیسی ہے کہ اس مرتبہ تو میڈیشن کا ٹائم مل گیا,
لیکن اگلی دفعہ تو صرف 20-25 سیکنڈ ہوں گے ریئیکشن کے. اور انہوں نے یہ کیا بات بڑی بٹوین دا لائن بڑی بات کر گئے, اور دنیا سمجھتی ہے جو اس چیز کو, گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے براموس میزائل فائر کیا تھا پاکستان پر, جو کہ کیپیبل ہے نیوکلیئر وار ہیڈ لانے کا. تو اگر کبھی فائر یہ ہوتا ہے تو پاکستان کے پاس کیپیبلٹی ہے کہ وہ اس کا جواب دے سکے. تو اس بات کا اشارہ بلاول بھٹو نے دنیا کے سامنے دیا ہے کہ جی اگر انہوں نے فائر کر دیا, ہمیں کیا پتا کہ وہ نیوکلیئر وار ہیڈ لے کے آ رہا ہے یا نارمل کنونشنل وار ہیڈ لے کے آ رہا ہے, تو ہمیں فائر کرنا پڑ جائے گا. یہ اس کی انٹرپریٹیشن ہے دنیا میں, اور جس کی وجہ سے یہ معاملہ اب مزید انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے. اچھا, اور جمیل صاحب یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ معاملہ اور مزید جو ہے وہ انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آفٹر ٹیمی بروس امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں, انہوں نے پاکستان کے حق میں بیان دیا ہے اور پاکستان کے جو اقدامات ہیں دہشت گردی کی روک تھام کے لیے اس کی تعریف کی ہے. یہ کتنی اہم پیش رفت ہے اور کتنا یہ سکسیس ہے پاکستان کے سفارتی محاذ کے لیے, پاکستان کے سفارتی وفد کے لیے؟ کڑی سے کڑی جڑی ہوئی ہے. آپ دیکھیے گا اقوام متحدہ کی چیئر ہمیں ملی جو کمیٹی کی, جو کہ 1988 کی طالبان سینکشن کمیٹی کے چیئر, اس کے بعد وائس چیئر ہم بن گئے کاؤنٹر ٹیررزم کے. انڈیا روتا رہا, ماتم کرتا رہا کہ ہم تو الزام لگا رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے ٹیررزم کا ہب ہے اور یہاں انفراسٹرکچر, اور یہ تو اس کے چیئرمین بن کے بیٹھ گئے ہیں. اس کے بعد یہ جو سینٹ کام کی آپ نے بات کی مائیکل کورالا کی, یہ بھی آپ دیکھیں کہ کس تسلسل کے ساتھ, اور اس کے ساتھ ایک اور کڑی ملا لیں, وہ یہ ہے کہ سی ایس کو جو انویٹیشن ملی ہے اس کا بھی ماتم پڑا ہوا ہے انڈیا میں. انڈیا میں سے نہیں ملی ہے کسی کو انویٹیشن کہ وہ جا کے وہاں ان کا 250واں جو آرم فورسز ڈے ہے اس پہ جا کے شامل ہوں. تو یہ تمام کی تمام چیزیں انویٹیشن, یہ سادی انویٹیشن تو ہے نہیں. یہ انویٹیشن اس وقت جو جیو پولیٹیکل لینڈسکیپ چل رہا ہے, میں تھوڑا سا اس پہ آپ کو جیو پولیٹیکل لینڈسکیپ میں چائنا اور رشیا کا بھی حوالہ دینا چاہتا ہوں 30 سیکنڈ کا, تاکہ یہ چیز, کیونکہ جیو پولیٹیکل معاملات بڑے کمپلیکس کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں اور اس کی جو چوٹ لگتی ہے ملکوں کو وہ بھی بڑی خطرناک لگتی ہے. تو یہ جو جیو پولیٹیکل منظرنامہ آپ دیکھیں کہ کل چائنا کے ساتھ امریکہ نے ٹریڈ کے معاملے میں اپنی راہیں ہموار کر لی, 10% اور 50% پر راضی ہو گئے, اور وہ کہتے ہیں کہ چائنا تو ابھی بالکل ہمارے ٹریڈ کا معاملہ حل ہو گیا ہے اور چائنا کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں, ٹرمپ کہتے ہیں, کل کہا انہوں نے. اور دوسری طرف رشیا کے ساتھ ٹرمپ کی بڑی اچھی وہ چل رہی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ رشیا کی سپورٹ ایران کو وہ تھوڑی سی مدھم پڑ جائے, یا کم از کم اس میں کوئی ملامیت آ جائے. چائنا کی سپورٹ ایران کو اس میں تھوڑی سی مدھم پڑ جائے. پاکستان تھوڑا سا اس معاملے میں اپنا جو پالیسی ہے اسی کے تحت چلتا رہے. تو وہ اب جو آگے ایران کے خلاف ایران کے خلاف جو منظرنامہ نظر آ رہا ہے, یہ میں چیزوں کا تسلسل بتا رہا ہوں کہ کل پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا دیا کہ جوہری معاہدہ ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے اور شاید ہمیں جنگ کی طرف جانا پڑے, اور ایران نے اس کا جواب دے دیا کہ خطے میں کوئی بھی جو ان کا بیسز نہیں رہیں گے. اس بات کو میں ادھر ہی چھوڑتا ہوں کیونکہ یہ بہت کمپلیکس بات ہو جائے گی, اور پھر واپس آتے ہیں. جی آپ سوال کر رہی ہیں. جی تھینک یو سو مچ جمیل صاحب, بہت شکریہ, اور آپ نے بڑے طریقے سے, بڑے زبردست طریقے سے ہمیں بتایا کہ کیسے کڑی سے جڑی ہے, اور پاکستان کی اس جیت نے الحمدللہ پورے کہتے ہیں نا ڈائنامکس چینج کر دیے ہیں. دنیا جس طرح سے اب ہمیں اپریشیٹ کر رہی ہے, جس نظر سے اب ہمیں دیکھ رہی ہے, وہ یکدم وہ تصویر چینج ہو گئی ہے. دیٹس سو پازیٹیو فار پاکستان. تو یہ بھائی تمام تر صورتحال ہے. چلے جی اب ذرا ہم آ جاتے ہیں ملک کے بجٹ کے اوپر. مالی سال 2025-26 بجٹ, اور ہم آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بجٹ کے اوپر کافی گفتگو ہو رہی ہے. اب یہ جو ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں یہ ہے پوسٹ بجٹ کے اوپر. کل وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب نے پوسٹ بجٹ کانفرنس کی, اس کے اندر انہوں نے صحافیوں کے سوالوں کے جوابات دیے اور کافی ڈیٹیل میں چیزوں کو ڈسکس کیا. اب وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب یہ کہتے ہیں کہ تنخواہ دار کو جس حد تک ممکن ریلیف تھا دیا, مطلب ہم ایسے حالات میں ہیں یا ایسی سچویشن ہے کہ اس سے زیادہ ریلیف نہیں دیا جا سکتا تھا تنخواہ دار طبقے کو. پینشن اور تنخواہوں کو مہنگائی کی شرح سے منسلک کرنا وفاقی حکومت جو سہولت بھی دے رہی ہے قرض لے کر دے رہی ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہم سہولتیں بھی دے رہے ہیں وہ قرض لے کر دے رہے ہیں, وہ قرض کی وجہ سے دے رہے ہیں, ہمارے پاس ان ہینڈ اس وقت کچھ بھی نہیں ہے. پوسٹ بجٹ نیوز کانفرنس میں انہوں نے ایک اور بات بھی وزیر خزانہ نے کی کہ وضاحت کی کہ انہوں نے چیئرمین, ڈپٹی چیئرمین سینٹ اور اسپیکر, ڈپٹی
ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کی تنخواہوں میں 2016 کے بعد اضافہ کیا گیا ہے. تو وہ یہ کہہ رہے تھے بیسیکلی کہ یہ 9 سال سے اضافہ نہیں ہوا, تو اگر 9 سال میں ہر سال اضافہ ہوتا رہتا تو آپ کو ایک دم سے اتنا زیادہ فیل نہ ہوتا. سنس 9 سال بعد اضافہ ہوا ہے تو وہ سب کو اتنا فیل ہو رہا ہے. تو وہ اتنا ہو گیا کہ وہ تقریباً 600% پہ چلا گیا. کیا بات ہے, سب کے ایسے جو ہے نا انکریمنٹ لگنے چاہیے. اچھا جی, اب یہ پوسٹ بجٹ نیوز کانفرنس میں تھوڑا سا ہم نے یہ دیکھا کہ صحافی بھی ویسے ناراض ہو گئے تھے اور تمام تر گفتگو ہو بھی رہی تھی, لیکن کیا چیدہ نکات تھے وزیر خزانہ کے, وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں. ہماری فسکل سپیس میں اویلیبلٹی تھی. سیلری کلاس کی بات ہوئی ہے, ہماری بہت کوشش تھی کہ جتنی ہم ریلیف دے سکیں ہم دے دیں. ویدر از منسٹرز, ویدر اسٹیٹ منسٹرز, ویدر از پارلیمنٹیرینز, ان کی سیلریز دا لاسٹ ٹائم اٹ ہیپنڈ واز 2016. آج 2025 ہے. ہر سال اگر یہ ہوتا رہتا تو پھر یہ ایک دم والی بات نہ ہوتی. فرٹیلائزر اور پیسٹیسائڈ پہ ٹیکس, ایڈیشنل ٹیکس عائد کرنا تھا. نیگوشیٹڈ دیٹ ود دا فنڈ. ایڈیشنل جو ٹیکس لگنا تھا اس پہ نہ لگایا جائے. 7,000 ٹیرف لائنز ہیں. 4,000 ٹیرف لائنز میں ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی کو زیرو کر دیا گیا ہے. 2,700 جو ٹیرف لائنز ہیں ان میں کسٹم ڈیوٹیز کو کم کیا گیا ہے. بیسس پہ ایکسپورٹرز کو فائدہ پہنچے گا اینڈ دے ول بی ایبل ٹو ایکسپورٹ مور. اچھا جی, پیپلز پارٹی کافی تنقید کر رہی ہے اور کافی ان کو ایشو ہے خاص طور پہ بجٹ میں جو تنخواہوں میں اضافہ اور تمام تر صورتحال ہے. تو پیپلز پارٹی کے رہنما صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ وہ بجٹ کی تعریف نہیں کرتے نظر آتے. کہتے ہیں جی ہمارے سخت تحفظات ہیں اور ہم نے حکومت کو تجاویز دی. پروگرام آف دا ریکارڈ میں گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کراچی سکھر موٹر وے اہم منصوبہ ہے, اس پر توجہ نہیں دی گئی. سندھ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. سولر پینلز پر بھی انہوں نے کہا کہ ٹیکس لگا دیا گیا ہے, غریب اس سے متاثر ہوگا. تو کیا کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے ناصر حسین شاہ, آئیے دیکھتے ہیں. آیا سب کے ہی خدشات اپنی جگہ پہ, ہمارے بھی کافی سیریس ریزرویشنز موجود ہیں مختلف ایشوز پر. موٹر وے حیدرآباد سکھر, حیرت ہوئی, افسوس ہوا جب دیکھا کہ پی ایس ڈی پی میں اس اہم سیگمنٹ کی جگہ پہ کسی اور اس کو لے لیا گیا. سندھ سے زیادتی بہت عرصے سے یہ جاری اور ساری, اور سولر پہ ٹیکس لگا دیے. پھر اس طرح اور بہت سارے ایشوز ہیں. ایگریکلچر والے بھی خوش نہیں ہیں, بزنس کمیونٹی ہے ان کی طرف سے بھی ایک آدمی نے تعریف نہیں کی. اس پہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ سیریسلی اس کو دیکھیں اور جو تجاویز آتی ہیں پارلیمنٹ میں ان کو اہمیت دیں. ماہر معاشیات ڈاکٹر خاقان نجیب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے اس تمام تر صورتحال پر بات کر لیتے ہیں. گڈ مارننگ اینڈ بہت شکریہ خاقان صاحب, پروگرام کے لیے وقت نکالا آپ نے. کل ہم نے دیکھا وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب نے پوسٹ بجٹ کانفرنس کی, اس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم اس حالات میں جس حد تک ممکن تھا ریلیف دینا ہم نے اتنا دیا ہے, اور تنخواہ داروں کی بات یہاں پر ہو رہی ہے. کیا لگتا ہے آپ کو کہ کرنٹ سچویشن میں کوئی گنجائش تھی اور ریلیف دینے کی, یا آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ جس حد تک دے سکتے تھے دے دیا؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ جب یہ بجٹ پریزنٹ ہو رہا تھا تو پاکستان کے جو معروضی حالات تھے وہ بہت اچھے تھے. پاکستان کی میکرو اسٹیبلٹی تھی, انٹرنیشنل کانفیڈنس ہے, پاکستان کا گلوبل برانڈ جو ہے وہ بہت بہتر ہو گیا ہے 10 مئی کے واقعات کے بعد. ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے ملک میں, انٹرسٹ ریٹ نیچے آ گئے ہیں. سو اگر آپ اوور آل حالات دیکھیں تو وی آر ان اے ویری ویری گڈ پلیس. سو بینگ ان اے گڈ پلیس, جتنا بھی بولڈ بجٹ, جتنا بھی اکنامکلی ساؤنڈ بجٹ دیا جائے اتنا ہی آئی تھنک لوگ پھر بھی سمجھیں گے کہ وہ کم ہے. آن دی سو 2 میجر ریلیفس ہیں ریلیٹڈ ٹو مینوفیکچرنگ اور ایک ریلیٹڈ ٹو آپ دونوں کی تنخواہ. آئی تھنک 32 لاکھ تک ایک ریلیف دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ تنخواہوں میں کچھ رد و بدل کریں. از دیٹ انف گیون جو ہم نے لاسٹ ہائیکس کی تھی اینڈ گیون کہ جتنی انفلیشن ہوئی ہے, یہ کوئی بھی نہیں کہے گا کہ اٹ از انف. اس میں زیادہ گنجائش آئی تھنک کریٹ کرنی چاہیے تھی. ایون آئی ایم ایف فوکس کو یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ یہ وہ مڈل انکم ارنرز یا لو انکم ارنرز جو ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پچھلے 3 سال میں 78% انفلیشن جو ہے وہ صحیح ہے. سو ان کی جو پرچیزنگ پاور ہے وہ کمزور ہوئی ہے. اب یہ ریلیف کہاں سے آ سکتا تھا؟ دیکھیں, ایک تو نئے ٹیکسز لگا سکتا تھا نا, ٹیکس نیٹ کی تو مجھے تو کوئی سمجھ ہی نہیں آئی. پچھلے سال تو پھر تاجروں سے کہا گیا تھا, اس بار تو وہ نام بھی نہیں لیے گئے.
دیکھیے اگر آپ 312 ارب کے جو نئے ٹیکسز ہیں ان کو دیکھیں تو وہ بھی جی ایس ٹی ایگزیمپشنز اڑا کے فاٹا پاٹا کی ایگزیمپشنز اڑا کے سولر پہ لگا کر 18% وہاں سے آ رہا ہے. یہ بات درست ہے صدف آپ کی کہ لاسٹ ٹائم ایک تاجر دو اسکیم آئی تھی. آئی تھنک اس دفعہ مور ٹیکنیکل ہو گئی ہیں اتھارٹیز. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم پاورز اسیوم کریں گے اور اس کے بعد نان فائلرز یا یہ جو 37 لاکھ آپ کے ٹیکس دہندگان ہیں جس میں ریٹیلرز اور ہول سیلرز ہیں ان کے پیچھے جائیں گے. سو دیٹ از واٹ دے آر ٹرائنگ ٹو سے. اور ان سے 398 بلین کے قریب نکالیں گے. کچھ آئی تھنک جو کیا جا سکتا تھا وہ یہ تھا کہ جو ایکسپینڈیچر سائڈ آف دی ایکویشن ہے اس کو زیادہ بولڈلی ٹیکل کرتے. فسکل پیکٹ کیا تھا پروونسز میں, ان کے ساتھ یہ لکھا تھا کہ ہم انکم سپورٹ کو نیچے دے دیں گے. سو کیا اس میں 300 ارب بچائے جا سکتے تھے؟ کیا اس دفعہ اگر پی ایس ڈی پی 750-800 ارب ہے, کیا اس میں 200 ارب ایکسٹرا جایا جانا چاہیے تھا؟ اس پہ سوچ سکتے ہیں. یہ سب چیزیں سوچی جا سکتی تھی. بٹ آل ان آل لیٹ می سے کہ یہ ایک رسپانسبل بجٹ ہے ان دا سینس کہ جو مالیاتی خسارہ ہے اس کو کم کیا گیا ہے. یہ ایک رسپانسبل بجٹ ہے کہ انڈسٹری کی کمپیٹیٹیونیس بڑھانے کے لیے جو کسٹمز ڈیوٹیز ہیں, ایڈیشنل کسٹمز ڈیوٹیز ہیں, جو آر ڈیز ہیں, ان کو کم کرنے کا ایک ایٹ لیسٹ پلان دے دیا گیا ہے. پہلے سال میں بہت زیادہ نہیں بٹ آنے والے سالوں میں اس کا افیکٹ جو ہے وہ آپ دیکھیں گے. ایک اور جو آئی تھنک ریسپانسبلی چیز بجٹ میں کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ نئے ٹیکسز جو ہیں وہ ایٹ لیسٹ جو انفلیشنری ہیں وہ نہیں لگائے گئے. لیکن خاقان صاحب سولر پینلز پر ٹیکس جو حکومت نے لگایا ہے اب قریب جب تنگ آ گیا بجلی کے بل بھر کے, اور بل بھی اتنے ہیوی بل آ رہے تھے, تو وہ اس نے اپنی انویسٹمنٹ کر کے سولر پینلز لگائے, اس پر بھی ٹیکس لگا دیا ہے. اس سے کافی تنقید بھی ہو رہی ہے اس ایشو پر. ایک عام آدمی ظاہر ہے اس سے متاثر ہوگا. اس کی ضرورت کیوں پیش آئی بائی دا وے؟ صدف اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ یہ ایک عجیب سا ڈیلیما ہے. اچھا کیا آپ نے پوچھ لیا. اگر آپ سولر پینل پاکستان میں تھوڑے سے بن رہے ہیں اور آپ بنا رہی ہیں, جب آپ بنا کر میرے پاس بیچنے کو آئیں گی تو میں اس پہ 18% سیلز ٹیکس دوں گا. یہ لاگو ہے پاکستان میں. اور کوئی اگر چائنا سے امپورٹ کرے گا تو اس پہ کوئی ٹیکس نہیں تھا. تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایکویٹ کرنے کے لیے بنایا. پر آپ کا سوال یہ ہوگا کہ پھر آپ میرے پہ ہی یہ ہٹا دیں اور لوکل بھی نہ رکھیں. وہ آئی تھنک کرنے میں کامیابی اس لیے نہیں ہوئی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ شاید یہ اگریمنٹ نہیں ہو سکے گا کہ جو جی ایس ٹی کی ایگزیمپشنز ہیں وہ اور دی جائیں. سو اس لیے انہیں امپورٹڈ پہ بھی کرنا پڑا. آئی تھنک اس کو 1 سال اگر ڈیفر بھی کر دیتے یا ان سے پوچھ لیتے. بٹ صدف ایک سوچ یہ ہے کہ بہت سستی ہو گئی ہے سولر پینلز, بہت سستے ہو گئے ہیں, بہت زیادہ لگ رہے ہیں, بہت زیادہ لوگ آف گریڈ جا رہے ہیں. تو اس کا ریٹرن پیریڈ 1.5-2 سال آ گیا ہے. تو اس پہ ایک نظر ثانی کرنی چاہیے ویسے ہی, کیونکہ جب سولر شروع ہوئی تھی تو یہ آپ 4 سال میں اپنی انویسٹمنٹ ریکور کرتے تھے. سو آئی تھنک وہ سوچ بھی یہاں پہ موجود ہے. آپ کو پتا ہے نیٹ میٹرنگ کے ریٹس میں بھی چینج کرنے کی بات ہوئی تھی. سو یہ اس سوچ کی حامل چیز ہے. اور ہم کلائمیٹ ایشو سے نمٹنے کے لیے, کیونکہ ہم بہت متاثر ہیں, ہم تو آئی ایم ایف سے اس میں قرض بھی لے رہے ہیں. ہماری پبلک نے تو اپنے ہی طور پر ایک گرین ریولوشن لے کر آ گئے وہ, اور اس کی باقاعدہ اس پر آرٹیکل چھپے دنیا بھر میں کہ کس طریقے سے پاکستان واز دا نمبر 1 کنٹری جس نے سب سے زیادہ سولر پینلز امپورٹ کروائے کیے اور اپنے ملک کے اندر ایک خاموش ریولوشن لے کر آئے. تو یہ بھی تو ایک مشکل سچویشن تھی جس کو خود ہی پاکستانیوں نے ایک طریقے سے اب نہ سمجھی میں کہہ لیں اپنی آسانی کے لیے ایک ملک کے لیے اچھا کام کیا. سو آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. سو اٹ گوز ٹو شو کہ اگر آپ لوگوں کو پنش کرنے کی بجائے, سو یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اور میں پھر کہتا ہوں کہ اس بجٹ کو اس زاویے سے اگر کوئی ری تھنک کرنا ہے تو کر لیں. ایک ہی ہوتا ہے کہ میں آپ دونوں کو پنش کرتا رہا ہوں, ٹیکس پہ ٹیکس لگاتا رہا ہوں اور کہوں کہ آپ فائلر بنے, میں آپ کو پنش کرتا رہا ہوں کہ آپ فاسل فیولز چھوڑے. اگر آپ انسینٹیوائز کرنا شروع کریں پاکستان کی نیشن کو, جیسے اکنامکس میں ہم کہتے ہیں کہ یو انسینٹیوائز دی ایجنٹ, تو آپ نے انسینٹیوائز کیا تو کیا لوگوں نے ریئیکٹ کیا؟ سو پاکستانی قوم بھی ہے, اس کا بیہیویئر ویسا ہی ہوتا ہے جیسا دنیا بھر میں لوگوں کا ہوتا ہے. صدف یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. آپ نے انسینٹیوائز کیا. اب میں لوگوں کو ایک بات کہوں گا کہ فاسل فیولز بہت مہنگے ہوتے چلے جائیں گے, پی ڈی ایل بھی شاید بڑھ جائے کیونکہ پی ڈی ایل کی مد میں بھی زیادہ پیسے آئیں گے, کاربن لیوی بھی لگ جائے. دس از مائی ریئل گڈ ایڈوائس ٹو دا پیپل آف پاکستان. وہ یہ ہے کہ آپ آہستہ آہستہ کوشش کریں کہ ای بائکس جو ہیں ان پہ چلے جائیں. اس سے آپ کو بہت ایڈوانٹیج ہوگا کہ گھر میں سولر لگا ہوا ہے,
ای بائک گھر میں ہی چارج ہو رہی ہے, تو آپ کا جو اوور آل بل ہے وہ بھی نیچے جائے گا اور آپ کلائمیٹ کی گریننگ میں ایک بہت بڑا رول پلے. اچھا خاقان صاحب, آپ نے انسینٹیوائز کرنے کی بات کی اور آپ کا بڑا اچھا پوائنٹ تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ریوارڈ سسٹم جس کا آپ نے ذکر کیا یہاں پر اس بجٹ کے اندر چھوٹے کسانوں کے لیے جو آسان اقساط پر قرضے دیے جانے کی تجویز تھی, وہاں پر اس کی جھلک نظر آتی ہے اس ریوارڈ سسٹم کی. بٹ جب کل ہماری کسانوں سے بات ہوئی, ان کا یہ کہنا تھا کہ بھائی انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا بھیک کا. انہوں نے کہا ہمیں 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے کا قرضہ بھیک میں نہیں چاہیے, ہماری بس اتنے ہی مطالبہ ہے کہ آپ ہمیں ہمارا کراپ کا جسٹیفائڈ ریٹ دے دیں معمولی سے پروفٹ مارجن کے ساتھ, ہمیں بس یہی چاہیے. I'm really glad you asked this question, اور اس پہ کسی وقت ایک اچھی نشست کر لیں گے. دیکھیے ایگریکلچر بہت ڈسٹربڈ ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا. 13.5% اتھارٹیز نے اکنامک سروے کے دن ہمیں یہ بتایا کہ میجر کراپس آر ڈاؤن فرام لاسٹ ایئر. اب آپ خود سوچیں کہ ویٹ, رائس, کاٹن, میز یہ آپ کی اسٹیپل کراپس ہیں, اور اگر یہ 13.5% گر گئی ہیں تو آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ کیا محرکات ہیں کہ ان کی پیداواری صلاحیت کمزور ہو رہی ہے, اور دنیا سے کمپیئر کریں تو بہت کمزور ہے. 1 لاکھ کا قرضہ جو کہہ رہے ہیں بغیر کولیٹرل کے فائنینسنگ, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ تو شاید 1 مہینے کی 2 ورکرز یا 3 ورکرز کی تنخواہ ہوگی ایک ایگریکلچر والے کی. تو وہ کیا میکنائزیشن کرے گا, وہ کیا سیڈ میں انویسٹ کرے گا, وہ کیا اپنی جسے کہیں گے واٹر مینجمنٹ میں انویسٹ کرے گا. یہ بات درست ہے آپ کی. اب ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اب پروونسز کے بجٹس آنے والے ہیں. وی شوڈ اسٹارٹ ٹاکنگ کہ پنجاب کے پاس 1100 ارب روپے کا پی ایس ڈی پی ہے, 1100 ارب کا. وفاق 1000, وہ 1100. جو چاروں پروونسز ہیں وہ مل کے 2800 ارب روپے پلس کا ڈیولپمنٹ بجٹ دینے جا رہی ہیں. ایگریکلچر از اے پروونشل سبجیکٹ, سو پروونسز کو بہت سے ریسورسز, بلڈنگ آف دا سافٹ ویئر یعنی کہ R&D, واٹر مینجمنٹ, واٹر لائننگ, ہیلپنگ دیز فارمرز, جس طرح آپ نے یہ کہا چاہے وہ قرضے ہوں. پر ایک ڈسرپشن یہ ہو رہی ہے کہ ہم نکل رہے ہیں سیٹنگ آف دا پرائسز سے. میں جانتا ہوں میرے بھائی بہن ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ویٹ کی پرائس, کاٹن کی پرائس. آپ یہ سوچئے کہ ہم ان کی قیمتیں سیٹ کر کے پاسکو سے خریدوا کے ان کو ضائع بھی کرتے رہے ہیں, ان میں کرپشن کا عنصر بھی رہا ہے. پاکستان is going to move in the coming years where a free market will be created, جس کا مطلب ہے جیسے رائس اور بیز ہے ہم اس طرف جا رہے ہیں, ہم اس ڈسرپشن سے گزر رہے ہیں. یہ ڈسرپشن مینج کرنی پڑے گی بائی دا 4 provinces. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر خاقان نجیب ہمارے ساتھ تھے, اور پوسٹ بجٹ جو سینیریو ہے اس پہ بات ہو رہی تھی. ظاہر بجٹ آ گیا ہے, کیا ہے بجٹ میں کیا نہیں ہے, اب ڈسکشن جو ہے یہ سلسلہ جاری رہے گا. اب آنے ہیں صوبائی بجٹ, یعنی کہ سارے صوبے جو ہیں وہ اپنا اپنا بجٹ پیش کریں گے. اور 18ویں آئینی ترمیم کے بعد بہت سارے ایسے شعبے ہیں جو اب صوبوں کے انڈر آتے ہیں, اور وہاں پر یہ کیا کارکردگی دکھائیں گے, کیسے بجٹ پیش کریں گے. بالخصوص ہم تعلیم کی جب بات کرتے ہیں اور صحت کی جب بات کرتے ہیں تو بہت ہی کم ایلوکیٹ کیا جاتا ہے, اور صوبے اب اپنی ذمہ داری اس میں کیا نبھا سکتے ہیں. سو پنجاب حکومت کا بجٹ کل یعنی کہ 13 جون کو پیش کیا جائے گا. کہا ہی گیا ہے کہ نیا ٹیکس اس میں نہیں لگایا جائے گا. ترقیاتی منصوبوں کے لیے جیسے کہ ابھی خاقان صاحب بھی بتا رہے تھے 1100 ارب کہہ رہے تھے, 1200 ارب روپے کا ڈرافٹ تیار کیا گیا ہے, اور 2750 اسکیمز کے لیے 1076 ارب روپے لوکل, 124 ارب 30 کروڑ روپے غیر ملکی فنڈ سے لیے جائیں گے, اور 1412 جاری ترقیاتی اسکیموں کے لیے 536 ارب روپے مختص کیے جائیں گے, اور نئی اسکیمیں بھی آئیں گی. یہاں پر صرف ترقیاتی منصوبوں کی بات کیوں ہو رہی ہے, یہاں پر ہیلتھ سیکٹر, ایجوکیشن سیکٹر کی بات کیوں نہیں ہو رہی؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنا بجٹ ڈیولپمنٹ کے اوپر, ترقیاتی کاموں کے اوپر ایلوکیٹ کیا جاتا ہے, سرو کیا جاتا ہے, اگر اتنا ہی بجٹ ہیلتھ سیکٹر کے اوپر یا تعلیم کے سیکٹر کے اوپر سرو کیا جائے تو کیا ہی بات ہے, اور وہ کتنی ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. جو بجٹ رکھا بھی جاتا ہے وہ بھی پورا استعمال ہی نہیں ہوتا ہے تعلیم کے سیکٹر میں اور صحت کے شعبے میں. تو ان پر ہمیں بڑا, کیونکہ ہمارا فیوچر ہے, ہمارے جو آج کا بچہ ہے وہ پڑھے گا لکھے گا تو وہی کل اس ملک کے لیے اس کی خدمات ہوں گی اور ملک آگے ترقی کرے گا. بالکل جی. اور یہ ہے کہ ہم ہائر سیکنڈری ایجوکیشن کے اوپر کافی انویسٹ کرتے ہیں, لیکن ہمیں پرائمری بھی دیکھنا ہے اور سیکنڈری کو بھی اتنا ہی مد نظر رکھنا ہے. جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک, اور اپڈیٹس کا سلسلہ شامل کرتے ہیں پروگرام کے اندر. وزیر اور وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت اس دورے کے لیے روانہ ہو گئے.
اچھا جی، ساتھ ہی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ دیکھتے ہیں وزیر اعظم جب واپس آتے ہیں UAE سے تو پھر مزید کیا اس پہ جائزہ لیا جاتا ہے، خوشخبری لے کے آئیں گے جی انشاءاللہ وہاں سے. ہاں ظاہر ہے انویسٹمنٹ کی اگر ہم بات کریں. اچھا، اور یہ سال جو ہے نا وہ بڑا خوشائند رہا ہے پاکستان کے لیے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہمیں ایک عظیم فتح سے نوازا، پاک بھارت جنگ کی میں بات کر رہا ہوں. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسٹاک مارکیٹ ہماری بڑی بوم کرتی ہے. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ IT سیکٹر بہت بوم کر رہا ہے. اچھا، اور یہ وہی پاکستان ہے جس کے بارے میں 1-2 سال پہلے تک ایک بیانیہ تھا، ایک امیج بنایا گیا تھا کہ جناب اب ڈیفالٹ ہونے والا ہے، دیوالیہ ہو گیا. الحمدللہ، آل تھینکس ٹو اللہ آلمائٹی. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں نے ترسیلات بھیجنے کا نیا ریکارڈ بنا دیا جی. رواں مالی سال کے 11 ماہ میں اوورسیز پاکستانیوں نے $35 ارب کی ریکارڈ ترسیلات زر وطن بھجوائی ہیں. دوبارہ سن لیں ایک دفعہ، اوورسیز پاکستانیوں نے $35 ارب کی ریکارڈ ترسیلات وطن بھجوائی ہیں. اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق ترسیلات زر کی آمد میں تقریباً 29% اضافہ ہوا ہے. یعنی کہ اگر ہم جیسے مئی کی بات کر لیں، صرف مئی کے منتھ کی، تو مئی میں اوورسیز پاکستانیوں نے $3 ارب ڈالر بھیجے. مئی میں ترسیلات زر میں سالانہ بنیاد پر 16% اور ماہانہ بنیاد پر 13.7% اضافہ ریکارڈ کیا گیا. اب رپورٹ کے مطابق سعودی عرب میں مقیم پاکستانی مئی میں $91.39 لاکھ وطن بھیج کر پہلے نمبر پر ہے. یعنی کہ جو ہمارے پاکستانی بھائی بہن سعودی عرب میں کام کرتے ہیں انہوں نے پہلا نمبر حاصل کیا. $75.42 لاکھ وطن بھیج کر UAE میں مقیم پاکستانی دوسرے نمبر پر آئے. اور برطانیہ میں مقیم پاکستانیوں نے $59 کروڑ بھیج کر زر مبادلہ بھیج کر جی تیسری پوزیشن حاصل کی ہے. اب ذرا امریکہ میں مقیم جو پاکستانی ہیں ان کا بتا دیتے ہیں. انہوں نے مئی میں $31.5 کروڑ کا زر مبادلہ وطن بھیجا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ہیٹس آف ٹو آل دی اوورسیز پاکستانیز. اور یہ دل خاص طور پر ہمارے تمام اوورسیز پاکستانی بہن بھائیوں کے لیے ہے جو اس وقت پردیس میں بیٹھے ہیں. اور پردیس کاٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے. آئی کین ریلیٹ ٹو یو آل. بٹ یہ ہے کہ کمال ہے، مطلب آپ کو، آپ کے جذبے کو آپ سلام ہے. اور اسی طرح ہی بس یہ دیکھیں نا، مل جل کے ہم نے اس ملک کو جو ہے وہ استحکام کی طرف لے کے جانا ہے اور ہم سب کی جو ہے وہ مشترکہ کاوش ہوگی انشاءاللہ. چلیں جی، تو بہت ساری اور ایشو بھی ہیں. اب ظاہر جب بجٹ آیا تو اس میں کہتے ہیں اضافی ٹیکس بھی لگتے ہیں. اب وہ ٹیکس کہاں سے پورے ہوتے ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں. ایک بڑی جو ایشو بنا وہ یہ کہ جو بینک سے رقم نکلوائی جائے گی اس پہ کتنی جو ہے وہ پیسے لیے جائیں گے. لیکن ہم آپ کو ایک اور چیز بتاتے ہیں کہ بینک سے بڑی رقم نکلوانے کے لیے پولیس کی سیکیورٹی لازمی قرار دے دی گئی ہے. اور کراچی کے سینیریو میں اس وقت ہم بات کر رہے ہیں. میں آپ سے یہی پوچھنے لگا تھا کہ بڑی رقم کی تو آپ بات کر رہی ہیں، تو لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہے کہ آپ نے کب ATM سے بڑی رقم نکلوائی ہوگی یا بینک سے نکلوائی ہوگی؟ میں کیوں بتا دوں؟ نہیں، مطلب ایک دا پوائنٹ از کہ کراچی میں میں اپنی ساری لوکیشنز اب میں کیا مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے بینک سے کیش کب نکلوایا تھا کراچی آ کے. بڑی رقم ہوتی کیا ہے؟ ہاں، مطلب بڑی رقم ہوتی کیا ہے؟ مطلب اوور 50,000 بھی میں نے کبھی نہیں نکلوایا بینک سے جب سے میں کراچی میں آیا ہوں. بڑا ڈر لگتا ہے بھائی. میں نہیں بتا رہی کوئی مجھے فالو کرے اور پھر کہے یہ تو نکلواتی بڑی رقم. ایگزیکٹلی. تو اسی لیے بھائی اب بینک سے بڑی رقم نکلوانے کے لیے پولیس سیکیورٹی لازمی قرار دے دی گئی ہے. تو مجھے کیسے سیکیورٹی ملے گی؟ آپ کے ساتھ میں خاص موبائل جایا کرے گا آپ جب بھی بینک جائیں گی. تو میں کیسے موبائل بلاؤں؟ کیا ہوگا؟ ہاں وہ بتاتے ہیں. کراچی میں بینک سے رقم لے کر جانے والوں کو ڈاکوؤں سے بچانے کے لیے ساؤتھ پولیس کی جانب سے بڑا فیصلہ کر لیا گیا ہے جی. پولیس ایڈوائزری کے مطابق بینک سے 5 لاکھ یا زائد رقم نکلوانے پر سیکیورٹی لازمی لینا ہوگی. اب بینک مینیجر جو ہے وہ خود متعلقہ تھانے کو فون کریں گے، پولیس بلائیں گے، جبکہ بینک کا جو بینکر بنانے کی ہدایت دی گئی ہے. ساؤتھ پولیس کی ایڈوائزری میں کہا یہ گیا ہے کہ بینک میں تربیت یافتہ سیکیورٹی گارڈ کی تعیناتی کی جائے گی. تو جب بینک والے کو بتائیں گے جب جا کے کہ بھائی مجھے کل اتنی اماؤنٹ چاہیے، تو جو مینیجر ہیں بینک کے وہ خود ہی متعلقہ تھانے میں کال کریں گے، پولیس بلائیں گے اور پھر پولیس کی حفاظت کے اندر پھر آپ وہ پیسے نکلوا کے جائیں گے. لیکن 5 لاکھ سے اوپر کی رقم کی ایک بات بتائیں تو اتنا کام بڑھ گیا ہے بینک والوں کا، اس پہ تو نہیں ٹیکس کاٹ لیں گے وہ ہماری سروسز کی خدمات کے؟ کوئی چارجز نہ ہو اس کے. دوسری بات یہ ہے کہ ویسے کسی کو پتہ چلے نہ چلے، ڈالے دیکھ کے سب چکنے ہو جائیں گے کہ کچھ نہ کچھ جا رہا ہے. چلیں جی بریک لیتے، بریک کے بعد واپس آتے. ویلکم بیک. اور جی
ایک اہم ایشو ہے وہ آج کے دور میں اور ہم سب اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں تو ہم اسی طرف بڑھتے ہیں. ڈیجیٹل دور میں ہم جی رہے ہیں تو بہت سارے مسائل بھی ہیں. اب ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نے دنیا کو جوڑ تو دیا ہے, بہت ساری آسانیاں تو کر دی ہیں, لیکن ہمارا جو اسکرین ٹائم ہے وہ اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ ہمیں خود احساس نہیں ہوتا. ہم 5 منٹ کے لیے جی ریلز دیکھنے بیٹھتے ہیں, پتہ چلتا ہے گھنٹہ 2 گھنٹے بعد جی اٹھتے ہیں. ایک تو لائف سٹائل بھی سیڈنٹری ہو گیا ہے. پھر بھی ریئیکٹ نہیں کرتے ریلز کے اوپر. ہاں ٹھیک ہے, اب میں ضرور ریئیکٹ کروں گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ ڈیجیٹل فٹیگ جسے ہم کہتے ہیں, یعنی تھکاوٹ, تھکن, جس کا آپ کو احساس بھی نہیں ہو رہا ہے, آپ اس کا شکار ہو رہے ہیں. یہ کیا ہے اور یہ دنیا بھر کے صارفین ہی نہیں بلکہ پاکستانی شہریوں کو بھی متاثر کر رہا ہے. تو ذرا دیکھتے ہیں, کیونکہ آپ کے پاس ڈیجیٹل واچز ہیں, اسمارٹ فون ہے, لیپ ٹاپ ہے, ہر وقت ہم کسی نہ کسی طریقے سے ڈیجیٹلی کنیکٹڈ ہیں. تو بالکل جی, بات کرنے کے لیے اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر نفسیات ڈاکٹر ثنا حسین. بہت شکریہ, السلام علیکم, گڈ مارننگ, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ آور پروگرام. ڈاکٹر ثنا, یہ بتائیے گا کہ ڈیجیٹل فٹیگ ہوتی کیا ہے اور اس کے علامات کیا ہوتے ہیں, فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی, یہ بتائیے. اوکے, دیکھیے ڈیجیٹل فٹیگ تو یہ ہے کہ جب ہم مستقل اپنے جو ہے یہ تمام جو ہے پلیٹ فارمز کو یوز کر رہے ہوتے ہیں, ٹیکنالوجی کو یوز کر رہے ہیں, اس کے بعد جو ہم تھکن, اریٹیشن, چڑچڑاپن محسوس کرتے ہیں, اس کے علامات ہمیں بہت صورتوں میں نظر آ رہی ہوتی ہے کہ جب ہم مستقل کانسٹنٹلی اسکرین کے اوپر فوکس کر کے رکھتے ہیں, ہماری آنکھوں میں جلن, چبھن ہونا شروع ہو جاتی ہے, ہماری گردن میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے, رائٹ, اینڈ ساتھ ساتھ ہماری باڈی میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے, ہمارا پوسچر جو ہے وہ بالکل اسٹف ہو جاتا ہے. یہ تمام چیزیں ہمیں جو ہے محسوس ہو رہی ہوتی ہے, لیکن ہم پھر بھی اس کو اگنور کرتے جاتے ہیں. فردر ہم جب مستقل جب ان تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم کانسٹنٹ کمپیریزن بھی کر رہے ہوتے ہیں اپنا دوسروں کے ساتھ, جس کی وجہ سے ہمیں انفیریورٹی کمپلیکس بھی ہو سکتے ہیں, لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں, اینگزائٹی ہو جاتی ہے. یہ تمام چیزیں ان کے اندر جو ہے ود دا پیسج آف ٹائم اور بڑھ جاتی ہے اگر ہم اس کو پراپرلی نہیں دیکھتے ہیں, اس کے اوپر کام نہیں کرتے. ہمارا جو مائنڈ, ہمارا جو دماغ ہے, برین کی جب ہم بات کرتے ہیں, اٹ از ناٹ ڈیزائن ٹو لائک اوور کنزیوم تھنگس. لائک ہم ہر طرح کا کانٹینٹ, ایک تو یا تو آپ کو پتا ہو جی میں نے یوٹیوب اس لیے استعمال کیا ہے, میں نے فلاں جی پوڈ کاسٹ دیکھنا ہے, میں نے فلاں ایشو پہ سننا ہے. ہم جو کچھ آ رہا ہے, کیونکہ اب تو آپ کی فیڈ میں سب کچھ آ رہا ہوتا ہے آٹومیٹکلی, ہم سب کچھ کنزیوم کر رہے ہیں. بالکل, آئی ایگری ود یو. اور ہم نے اپنے دماغ کو انفارمیشن سے پلیوٹ کر دیا ہے. آپ جب فون چھوڑ کر ہٹتے ہیں, آپ کو موسٹ آف دا ٹائمز آپ بلینک ہوتے ہیں, آپ کو کافی چیزیں یاد بھی نہیں ہوتی ہیں, آپ کے دماغ کو پروسیس کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملا ہوتا اور آپ بھولتے جاتے ہیں چیزوں کو. بالکل, اس کا یہ آپ جس کی بات کر رہے ہیں کوگنیٹو اوور لوڈ ہے, رائٹ, کہ جس کی وجہ اتنا زیادہ اوور لوڈیڈ انفارمیشن ہے ہمارے پاس. اس کی سب سے بڑا, اچھا ایک ہماری یہ فٹیگ ہوتی کیوں ہے, ڈیجیٹل فٹیگ, اس کا مقصد, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے سب سے پہلے کہ ہم پرپس لیسلی یوز کرتے ہیں ٹیکنالوجی کو, وتھ پرپس کے ساتھ ہم یوز نہیں کرتے, کیونکہ ہم نے دیکھے بغیر اپنے کوئی باؤنڈریز نہیں سیٹ کیے, اپنی کوئی ٹائم لمٹ نہیں سیٹ کی ہے. جو بھی نوٹیفیکیشن آ رہا ہے ہم اس کو جو ہے وہ دیکھتے جا رہے ہیں, ہمارے پاس جو بھی کال آتی جا رہی ہے ہم اس کو ریسیو کرتے جا رہے ہیں. رات میں بیٹھے ہیں, لیٹے ہیں, اپنا موبائل دیکھ رہے ہیں سونے سے پہلے, کہیں پہ اسٹریٹ فوڈ کیسے بن رہا ہے, انڈا پراٹھا کیسے بن رہا ہے, یہ ہم دیکھ رہے ہیں. پھر ہم اچانک سے سوئچ کر جاتے ہیں, کہیں پہ پینٹنگ کیسے ہو رہی ہے, کہیں پہ جو ہے وہ کلاسیکل میوزک. سو لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کیوں دیکھ رہے ہیں, اس کا پرپس کیا, اس سے آپ کو سیکھنے کو کیا مل رہا ہے. آپ کو یہ نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ آپ اس سے اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. اگر آپ اس کو پروڈکٹیو چیز کے اندر یوز کریں گے تو آپ کے اندر موٹیویشن بھی ہوگی, آپ کے اندر کریٹیوٹی بھی بڑھے گی, آپ کے جو ہے آپ کے اندر اسکلز بھی بڑھیں گی. لیکن آپ تو اس کو اپنی نہ اسکلز بڑھانے کے لیے دیکھ رہے ہو, بلکہ آپ اپنے لونلینس کو ختم کرنے کے لیے دیکھ رہے ہیں یا اپنے ٹائم کو کل کرنے کے لیے دیکھ رہے ہیں. Why we are so afraid of being lonely? Yes. اپنے ساتھ تھوڑا تنہا بیٹھنا بھی بہت اچھی میڈیٹیشن پریکٹس ہو سکتی ہے. لیکن یہ جاننا پہلے ضروری ہے نا. بعض اوقات لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں اپنے ساتھ بیٹھنا کتنا ضروری ہے, اپنے ساتھ بات کرنا کتنا ضروری ہے. لیکن یہاں پر ہمارے اندر ایک یہ فیئر ہے کہ نہیں, ہم بات کریں گے تو ہم ایسا لگے گا کہ ہم پاگل ہیں, خود سے بات کر رہے ہیں یا خود کے ساتھ اکیلے اکیلے بیٹھے ہیں یا ٹائم گزار رہے ہیں. لیکن اٹس اے گڈ تھراپی. اور آپ کے اس پروگرام کے تھرو لوگوں کو پتا چلے گا کہ بھائی اپنے ساتھ بات کرنا, اپنے ساتھ وقت گزارنا بھی ضروری ہے. اکیلے کھانا کھا سکتے ہیں, اکیلے کھانا کھا سکتے ہیں, اپنے آپ کو ٹریٹ کر سکتے ہیں, آپ گرینری کے اندر جا سکتے ہیں, روز پارک میں جا سکتے ہیں, واک کر سکتے ہیں. دل چاہ رہا ہے اکیلے, جیسے کہا کہ کھانا کھا سکتے ہیں, تو ضروری تو نہیں ہے کہ آپ 10 لوگوں کو یا 10 دوستوں کو ساتھ لے کے جائیں گے. اس واک میں بھی ہمارے کانوں میں ہیڈ فون یا وہ جو ہوتے ہیں
ایئر پوڈس وہ ہوتے ہیں یا ہم کسی کے ساتھ کال پہ ہوتے ہیں, ادھر بھی ہم تنہا نہیں ہوتے, ہم اپنے ارد گرد کے انوائرمنٹ کو آبزرو نہیں کر رہے ہوتے, ہم مائنڈ فل نہیں ہوتے کہ ہماری جو پریزنٹ سچویشن ہے اس میں ہو کیا رہا ہے ہمارے ارد گرد. یس, اس کے لیے پتہ ہے کیا کرنا ہے ہمیں اس کے لیے جو ہے کچھ چیزوں کو سیٹ کرنا ہے, جس کے اندر ہم کہتے ہیں پاور آف پاز. ٹھیک ہے, پاز کے جو نا پاور کو یوز کرنا ہے کہ آپ نے کس وقت پاز دینا ہے, کتنی دیر کے لیے دینا ہے. اس کے اندر آپ ڈفرینٹ ٹیکنیکس یوز کر سکتے ہیں. لائک فار ایگزامپل 20-20 کی ایک ٹیکنیک ہے جس کے اندر آپ کیا کر سکتے ہو, ہر 20 منٹس کے بعد 20 فیٹ اوے آپ 20 سیکنڈس کے لیے دیکھ سکتے ہو, کسی بھی چیز کو آبزرو کر سکتے ہو فار اے وائل, تاکہ آپ کی آنکھوں پہ کوئی اسٹرین نہ پڑے. ٹھیک ہے, آپ اپنے مائنڈ کو ڈسٹریکٹ کر سکو, آپ اپنی انرجی کو ریگین کر سکو, اپنے فوکس کو بلڈ کر سکو. 20 سیکنڈس کے لیے یس 20 فیٹ اوے یا آپ جو ہے وہ آبزرو کر سکتے ہیں چیزوں کو. رائٹ, تو اس سے آپ کو بہت اچھا کہ آپ دوبارہ سے فوکس آپ کا جو ہے وہ کر سکتے ہو, اپنا جو ہے وہ بلڈ کر سکتے ہو, اور آپ کے اوپر جو اسٹرین ہے چاہے وہ فزیکل ہے یا کوگنیٹو اوور لوڈ اتنا ہو گیا ہے, آئیز پہ اتنا اسٹرین پڑ رہا ہے تو وہ اتنا زیادہ نہیں پڑے گا. آپ کسی اور جگہ پر جو ہے وہ آپ کا مائنڈ ڈائیورٹ ہو جائے گا. اور ایٹ ٹائمس ہم کام کرتے کرتے تھک جاتے ہیں یا کسی چیز کے اندر اسٹک ہو جاتے ہیں, ڈیسیژن پراپر نہیں لے پاتے, تو یہ ہمارے لیے ایک اچھی جو ہے وہ تھراپی ہوتی ہے کہ آپ اس سے اپنے آپ کو جو ہے وہ دوبارہ سے مائنڈ کو ڈائیورٹ کر سکتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ اب جس طرح آن لائن کلاسز ہیں اور ورک فرام ہوم ہے, آفٹر کووڈ اسپیل بہت زیادہ ہم نے دیکھا کہ اس چیز میں اضافہ ہو گیا, یہ بھی ڈیجیٹل فٹیگ کا باعث بنتی ہے. دیکھیے یہ تو چیزیں ہیں, لیکن یہاں پر آپ کو پروڈکٹیو یوز کیسے کرنا ہے. جب آپ کو اس کا پرپس پتا تھا کہ آن لائن کلاس ہے, تو اس کا پرپس پتا تھا کہ اب آپ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, صرف اس کے علاوہ یہی چینل ہے کہ جس کے تھرو آپ اپنی لرننگ کو کر سکتے ہیں. لیکن اس دوران بھی ایسا نہیں تھا, آپ کو اس میں بیچ میں بریک لے رہے ہو. ٹھیک ہے, اس بریک کو آپ کیسے پروڈکٹیولی یوز کر رہے ہو, وہاں پر آپ کس طریقے سے اپنی باڈی کو اسٹریچ کرو اس دوران, جس دوران بریک ہے. آپ نے اگر کچھ کھانا پینا ہے, کچھ واک کرنی ہے, آپ نے کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو پیمپر کرنا ہے, بہت سارے طریقے کہ ہم اس کو کر سکتے ہیں, لیکن ہم وہ نہیں کر رہے. ون تھنگ مور کہ ہم ایک جو ڈیجیٹل ریج ہے نا, بہت سارے ایسے ایشوز ہیں, دنیا میں کیا کچھ نہیں ہو رہا. آپ ایک کونے سے اٹھائیں, دنیا کے دوسرے کونے میں کوئی حادثہ, کوئی واقعات, کوئی دل دہلا دینے والی سچویشن, ہم جاتے ہیں اس پہ کامنٹ کرتے ہیں اور ہم اس کا حصہ بن جاتے ہیں. اس میں بھی انگیجمنٹ جو ہوتی ہے, اس کے بعد ہم سوچتے ہیں یار ہم نے اپنی اتنی انرجی, اتنی ایموشنز جو ہے اس میں انویسٹ کر دیے, بھائی یہ ہمارا ایشو بھی نہیں تھا. اچھا, یہاں پر ایک اور چیز ہمارے پاس اس کی وجہ فیئر آف مسنگ آؤٹ بھی ہے, فومو بھی بہت بڑا ہمارے اوپر جو ہے نا آج کل یہ والا چیز پہ کہ ہر چیز سے ہمیں اپڈیٹڈ رہنا ہے, ہر انفارمیشن ہمیں چاہیے, اور ہر انفارمیشن کے بیچ میں کود پڑنا ہے, میسجز کر کے, اس پہ کامنٹ کر کے, اس کے اپنا اوپینین دینا ہے. رائٹ, ہر چیز پہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اوپینین دیں, سینسبلی چیزوں کو یوز کرنا بہت ضروری ہے. پرفیکٹ, بہت شکریہ ڈاکٹر ثنا فٹیکی اور ٹائم فار پروگرام. اور اگر آپ کو فومو ہوتا ہے اور آپ کو ہر انفارمیشن چاہیے تو آپ روز صبح 9:03 پہ باخبر سویرا دیکھ لیا کریں. وقت ہوا ایک بریک کا, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. السلام علیکم, باخبر سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. میں ہوں سائم خان اور میرے ساتھ موجود ہیں صدف عبد الجبار اور جناب ایگ بینیڈکٹ, پوچڈ ایگز, ٹرکی ہیم, بیکن, بیگل کھانے والے لوگ. مزے کی باتیں جی مزے کی باتیں ہو تو رہی ہیں, لیکن ہماری جو کلچرل ناشتے ہیں جو ہمارے روٹس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں, وہ تو بھائی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پھر سری پائے اور حلوہ پوری ہی ہوتے ہیں. کیا وہ بھی صبح 10 بجے سائم حلوہ پوری یاد دلا رہے ہیں, کیوں مطلب آپ نے آرڈر کر دی ہے کیا ہمارے لیے؟ میں بھی بالکل آرڈر کرنے لگوں, کیونکہ اب یہ خبر ہی ایسی ہے نا. آپ دیکھیں کہ آپ جتنا مرضی بیکن کھا لیں, جو مزہ آپ کو سری پائے میں آئے گا نا, وہ یہ بات ویسے میں اب ریئلائز کر رہا ہوں, یہ بات مجھے آج سے 4 سال پہلے تک ریئلائزیشن نہیں تھی. میں بھی وہی بیگل اینڈ بیکن والا بندہ تھا, لیکن پائے ہیں. اب ہوا کیا ہے کہ ذائقوں کا انسائکلوپیڈیا کہلانے والا میگزین ٹیسٹ ایٹلس یہ کہتا ہے کہ جناب 100 شاندار ناشتوں کی فہرست میں پاکستان بھی شامل ہے. دنیا کے جو 100 شاندار ناشتے ہیں اس میں پاکستان کے ناشتے بھی شامل ہیں. وہ کون سے؟ اب جناب وہ یہ ہے کہ ایک تو حلوہ پوری ہے اور ایک ہے سری پائے. واو جی, تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بہت پائے کھا کے چپ ہوتا ہے اور ڈسگسٹنگ فیل ہوتا ہے, تو وہ ذرا یہ سن لیں پلیز. بات ڈسگسٹنگ کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ہیوی لگتے ہیں پائے صبح سویرے. اب ماہرین, طبی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ صبح جی آپ کے میٹابولزم جو ہے نا بہت فاسٹ ہوتا ہے, تو آپ جو کھاتے ہیں وہ بڑی فاسٹ آپ اس کو ڈائجسٹ کر لیتے ہیں. لیکن حلوہ پوری جو ہے وہ تو بھائی میری فیوریٹ ہے,
اور میں نے ہر ہفتے حلوہ پوری لازمی کھانی ہوتی ہے, حالانکہ آئی اوائڈ پراٹھے اور تیل والی چیزیں. لیکن جو یہ آپ فہرست بتا رہے ہیں نا, اس میں بتایا گیا ہے کہ فہرست میں حلوہ پوری 33 اور سری پائی کو 40ویں نمبر پر رکھا گیا ہے. اچھا, ترکی کا بھی کھانا ہے, ٹرکیا جسے آپ کہتے ہیں, اس کا روایتی ناشتہ ہے کہلواتی. سو یہ بہترین ناشتہ قرار پایا ہے, ساتھ ہی ان کا جو قہوہ ہے اور اس کو بھی کہا گیا ہے لاہور ہو یا پہلوانوں کا شہر, گجرانوالا اور سری پائے کا ناشتہ انتہائی پسند کیا جاتا ہے. تو لاہوری جی بھائی جی چلنے بھی چلتے ہیں جی. میں تو رپورٹر فوراً سے انہوں نے حلوہ پوری اور سری پائے کا سنتے ہی جوائن کر لیا ہے, ہمیں ان سے رہا نہیں گیا. لاہور سے ضرور بتائیں گے. لاہور سے جی ہمارے ساتھ موجود ہیں الماس خان, اور کراچی سے ہمارے ساتھ عشرت خان موجود ہیں جناب. تو چلیں جی سب سے پہلے لاہور کا رخ کر لیتے ہیں. اور الماس یہ بتائیں جناب کہ اس وقت زندہ دلانے لاہور میں کیا جذبہ دیکھتے ہیں آپ؟ مجھے تو پتا ہے, آپ ذرا ہمارے ویورز کو بتائیں کہ سری پائے سے اور جناب حلوہ پوری سے کتنی محبت ہے لاہوریوں کو؟ سری پائے ٹیم اتنی محبت ہو گئی ہے کہ یہ ٹیسٹ ایٹلس میں ٹاپ 100 ناشتوں میں آ چکا ہے. آپ اندازہ کر لیں کہ اتنی محبت ہے. لاہور والے حلوہ پوری اور یہ سری پائے سے اٹھ کے ان کا دن کا آغاز نہ ہو تو وہ سارا دن وہ گرتے پھرتے ہیں, پتہ نہیں کیا وجہ ہے. حالانکہ یہ کھانا اس طرح کا ہے کہ یہ کھا کے بندہ لمبی تان کے سو جائے تو 2 دن سویا رہتا ہے. اتنا مرغن کھانا ہے. آپ کو سائم آپ کو تو پتا ہوگا, آپ لاہور سے گئے ہوئے ہیں, آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر لسی کا گلاس بھی ہو کتنا ہیلدی قسم. جی آپ کچھ بول رہے ہیں سائم؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر سری پائے کے ناشتے کے ساتھ لسی بھی ہو ہم لقمے دے رہے ہیں. بالکل, اب بالکل آپ واپس لاہور آئیں گے اور آپ کو یہ لسی, سری پائے اور لاہور کی جتنی بھی سوغاتیں ہیں نا وہ آپ کو کھلائیں گے. آج تو بات ہو رہی ہے کہ سری پائے اور اس میں حلوہ پوری وہ آ گئی ہے دنیا کے ٹاپ 100 ناشتوں میں. اور سری پائے تو لاہور میں مختلف جگہ پہ بنتے ہیں, لیکن چند ایک ایسے مشہور ہیں جیسے کہ حنیف ہے, وہ ٹیمپل روڈ پہ ہیں. ایک سری پائے استاد منو ہے, وہ وہاں پہ چمڑا منڈی میں ہوتے ہیں وہ, لیکن وہ صبح ختم ہو جاتے ہیں. صبح 4:30-5 بجے ان کی دکان کھلتی ہے اور 6 بجے تک وہ ان کا ڈاک خالی ہو جاتا ہے. اور ایک ہیں استاد فضل الدین عرف پجا, جہاں پہ اس وقت ہم موجود ہیں. یہ 24/7 چلتے رہتے ہیں. یقیناً ان کا سارا دن کے گاہک ہوتے ہیں, اور یہ وہ گاہک جو میں نے بتایا کہ وہ 6 بجے سے پہلے پہنچ جائے تو انہیں ناشتہ مل جاتا ہے. لیکن یہاں پہ 24/7 ملتا ہے, کیونکہ استاد بھجا جو اس وقت تو حیات نہیں ہے, ان کے یہاں پہ بڑے فیمس ہے بھائی, اور آپ نے بتایا نا 24/7 اویلیبل ہوتے ہیں. تو چلیں جی, لاہور کا تو ہمیں پتہ چل گیا. اب ذرا کراچی میں چلتے ہیں, بات کرتے ہیں عشرت سے. اب بڑا مسکرا رہی ہے تھرو آؤٹ ہماری کنورسیشن کے دوران. عشرت کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی. حلوہ پوری سے ناشتہ ہو گیا عشرت؟ پہلے تو یہ بتائیں, اور کتنی زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں اب تو چھٹیاں بھی ہیں تو بچے اپنے پیرنٹس کے ساتھ آ کر حلوہ پوری کتنا لطف اندوز ہو رہے ہیں؟ بالکل صدف, میں آپ کو بتاؤں کہ آپ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ جو روایتی ناشتوں کی فہرست کی لسٹ میں جو ہمارا حلوہ پوری کا نمبر آیا ہے وہ 33واں ہے. مطلب کراچی کا یہ حلوہ پوری 33واں ہے. چھٹیوں کے بعد یہاں لوگوں کی کافی بڑی تعداد ہے جو حلوہ پوری کا مزیدار قسم کا ناشتہ کرنے آئے ہیں. جبکہ جو ورکنگ ڈیز ہے وہ اسٹارٹ ہو چکے ہیں, اس کے باوجود لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ حلوہ پوری کا ناشتہ چھٹیوں میں بہت یاد آیا تھا. شاپ ساری بند تھی, اس کے باوجود. اچھا, یہاں بہت سارے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے, ان کا یہی کہنا ہے کہنے کو یہ ضرور آئلی قسم کا ناشتہ ہے, لیکن ہفتے میں 1 سے 2 بار ہم ضرور کھانے آتے ہیں. اور کراچی میں تو ایسی بہت ساری جگہیں ہیں جہاں حلوہ پوری کا مزیدار قسم کا ناشتہ ملتا ہے, جس میں اگر آپ دیکھ لیں تو آپ بوٹ بیسن دیکھ لیں, آپ بنس روڈ دیکھ لیں. اسی طرح چونکہ میں نمائش میں بنوریا ٹاؤن جو مسجد ہے اس کے بالکل سامنے موجود ہوں, اور یہاں آپ کو رش بتا رہا ہے کہ حلوہ پوری
پوری کے جو شہدائی ہیں کراچی والے وہ کتنے ذوق و شوق کے ساتھ حلوہ پوری کھانے آئے. اس کے باوجود کہ گھر میں فریزرز میں گوشت بھرا ہوا ہے, گوشت کی ڈشیں بن رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود یہاں حلوہ پوری کھانے آئے ہیں. اچھا, پوریوں کی بھی دو قسمیں ہیں, دو انداز سے بنائی جاتی ہے. ایک تو فائن آٹے سے بنائی جاتی ہے, دوسرا میدے سے بنائی جاتی ہے. اور یہاں جو پوری دستیاب ہے وہ فائن آٹے سے بنائی جاتی ہے, کرسپی انداز سے. میں نے یہاں بناتے دیکھا ہے, یوں گول گھماتے ہیں اور یوں کر کے آئل میں پھینک دیتے ہیں. اسی طرح اگر حلووں کی بات کی جائے تو حلوے بھی مختلف انداز کے ہوتے ہیں, جس میں دیسی گھی والا ہوتا ہے, بادام پستوں والا ہوتا ہے. اور صدف دیکھ کے منہ میں پانی آ رہا ہے. مختلف کلرز کے حلوے اس وقت یہاں جو ہے وہ لائٹ گولڈن کلر کا حلوہ ہے, لیکن اگر آپ دوسری جگہوں پہ دیکھیں تو کہیں ریڈ رنگ کا حلوہ ہوتا ہے اور زبردست قسم کا ہوتا ہے, آئل میں تلا ہوا. اور بہت سارے لوگ کانشیس ہوتے ہیں کہ نہیں ہم ڈائٹ پر ہیں, لیکن اس کے باوجود دیکھنے کے بعد ان کو جو ان کی اسمیل آتی ہے تو کہتے ہیں نہیں بھائی ہم نے تو تھوڑا سا تو ٹیسٹ کرنا ہے. اور تھوڑا سا ٹیسٹ کرنے کے ساتھ ساتھ 4 پوریاں تو ضرور کھاتے ہیں. اور یہاں بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ حلوہ پوری بہت زبردست انداز سے کھا رہے ہو. اس کے بعد جو فنگرز یوں کر کے لیتے ہیں نا, یمی یمی ہو جاتا ہے. بالکل بالکل. اب ہم آپ کو مزید تنگ نہیں کریں گے کیونکہ اب آپ نے اپنی کیفیت بتا دی کہ آپ کو کھانی ہے حلوہ پوری, اور الماس نے کھانے سری پائے. تو آپ دونوں کو بہت شکریہ. کراچی سے عشرت اور الماس ہمارے ساتھ لاہور سے تھے. تو یہ جی پاکستان کے 2 مشہور بریک فاسٹ کہہ لیں, ناشتے کہہ لیں, جو کہ ٹیسٹ ایٹلس کے میگزین میں شائع کیے ہیں, اور دنیا کے 100 آؤٹ اسٹینڈنگ ناشتوں کی فہرست میں. اور دین اگین یہ ہماری ثقافت کا حصہ ہے, یہ ہمارا کلچر ہے. پائے ہو گئے, حلوہ پوری ہو گئی, تو آپ لوگ بھی ٹرائی کریں. اور دین اگین 1-2 دفعہ کھانے, مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ جو اسٹکی فنگرز ہو جاتی ہیں, اینڈ یو نو ویری آئلی, آئی ڈونٹ لائک اٹ. انشاءاللہ جب میں لاہور جاؤں گی نا میں سری پائے کروں گی. ڈن. یس. اچھا جی, چلیں آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں ایک اپڈیٹ. وہ یہ ہے کہ اچھا جی, ایک بڑا المیہ ہے, اور جب ہم بچوں کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمارا فیوچر ہوتے ہیں. یہ کسی بھی قوم کا, کسی بھی ملک کا, کسی بھی نیشن کا فیوچر ہوتے ہیں, اور ان پر جتنی توجہ دی جائے وہ کم ہے, کیونکہ یہ آپ کو بہترین آپ کے ملک کو لے کر آگے بڑھیں گے. لیکن ہمارے ملک میں المیہ یہ ہے کہ ہم بہت چھوٹی چھوٹی عمر کے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اسکول جانے کے بجائے روزگار کی تلاش میں ہوتے ہیں اور محنت مشقت ہمیں کرتے نظر آتے ہیں. تو دنیا بھر میں آج بچوں کی مشقت کے خلاف دن منایا جا رہا ہے, اور جس کا مقصد ہے کہ مشقت میں جکڑے بچوں کو آزادی دلانا. یعنی ان کی اتنی ایج نہیں ہوتی, اتنی استطاعت نہیں ہوتی, جس طرح کا ان سے کام لیا جا رہا ہوتا ہے, اور بچوں کے بھی حقوق ہیں. اس کا شعور دلانا آج کے دن کا مقصد ہے, اور فلاح و بہبود کو یقینی بنانا مقصد ہے. اور پاکستان میں جس طریقے سے پاپولیشن بھی بڑھ رہی ہے, ساتھ میں مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے, اور چائلڈ لیبر میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. اچھا, اور چائلڈ لیبر کے اندر والدین کا بڑا ایک انٹیگرل کردار ہوتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ بچوں سے ان کا بچپنا نہ چھینیں, بچوں کو ان کی زندگی, ان کا جو بچپنا ہے اس کو انجوائے کرنے دیں. مجبوریاں آئی انڈرسٹینڈ, اور جس طریقے سے ملک کی پاپولیشن بھی بڑھ رہی ہے, انفلیشن میں اضافہ ہو رہا ہے, بٹ دین اگین چائلڈ لیبر جو ہے وہ ایک خلاف قانون. ایجوکیشن بیسک رائٹ ہے جو انہیں ملنا چاہیے. بالکل, ایجوکیشن بیسک رائٹ ہے. تو 18 سال سے کم عمر بچوں کو آپ جبری مشقت نہیں کروا سکتے ان کے ساتھ, یہ پاکستان کا قانون بھی کہتا ہے. اب اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق دنیا کے 67 ممالک میں چائلڈ لیبر کی صورتحال تشویشناک ہے, جن میں پاکستان اب دیکھیں 6 نمبر پر ہے. ایک اندازے کے مطابق ملک بھر میں جبری مشقت کرنے والے بچوں کی تعداد 2 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے. 2 کروڑ بچے اس وقت پاکستان کے اندر جبری مشقت کرنے پر مجبور ہیں. آپ اپنے ارد گرد بھی دیکھیں, آپ کسی میکینک کی دکان پہ دیکھیں, وہاں بچہ پنکچر لگا رہا ہوگا. کسی پیٹرول والے کی دکان پہ دیکھ لیں, کوئی پینٹر ہے تو اس نے سب سے زیادہ بچہ رکھا ہوگا اپنے ساتھ. اچھا, دوسری بات یہ, اس کا مطلب یہ ہوا سائن کہ ہر 5ویں گھر کا بچہ مزدوری پر مجبور ہے. اور یہ دیکھیں آپ کی یہاں پر چائلڈ لیبر کے اندر صرف مزدوری اور یہ جو مشقت والے کام ہیں ان سے ہٹ کر ڈومیسٹک ہیلپ میں بھی اگر بچے ہیں یا بچیاں ہیں جو گھروں میں آپ کی ڈومیسٹک ہیلپ میں مدد کرتی ہیں, جو آپ کے ہیلپرز ہیں, وہ بھی چائلڈ لیبر میں آتا ہے, وہ بھی چائلڈ لیبر کے زمرے میں آتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہر 5ویں گھر میں, جس طرح آپ نے بتایا کہ بچہ جو ہے وہ چائلڈ لیبر کرنے پر مجبور ہے. صوبہ پنجاب میں چائلڈ لیبر کی شرح 14% ہے, جبکہ کے پی میں تقریباً 7,45,000 بچے مزدوری کر رہے ہیں, اور جو صوبے میں بچوں کی مجموعی آبادی کا 11% ہے. ہم جب بات کرتے ہیں اپنے آئین کی, تو
تو ہمارے ملک میں جب کہتے ہیں نا آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ بھائی جو چائلڈ لیبر ہے اسے ختم کیا جائے, تعلیم دی جائے, مؤثر قوانین اس حوالے سے بنائے جائیں, اب اس کو روکا کیسے جائے؟ اوور لیجسلیشن تو ہم نے کر لی ہے اور لیجسلیشن بھی بہت کر لی ہے, لیکن اس کا حل ہمیں نظر نہیں آتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن سارہ احمد. سارہ, تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آج ہم دن منا رہے ہیں چائلڈ لیبر ڈے, بڑے دعوے کیے جاتے ہیں, وعدے کیے جاتے ہیں کہ اب ہم یہ اسٹیپ لیں گے, ہوتا کچھ نہیں ہے. ہم بچوں کو سیفٹی بھی پرووائڈ نہیں کر پا رہے, ایجوکیشن بھی پرووائڈ نہیں کر پا رہے, ایسا کیوں ہے؟ جی بالکل, کافی سارے ایسے دن بچوں کے حوالے سے, چاہے وہ یونیورسل چلڈرنز ڈے ہو, چاہے لیبر ڈے ہو, منائے جاتے ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایکچولی جب عمل درآمد کی بات کی جائے, ہم پھر بھی دیکھتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے واقعات ہمیں پیش آتے ہیں, چائلڈ ابیوز ہو رہا ہے, سب کچھ ہے. بیسکلی مجھے لگتا ہے کہ ایز اے نیشن ہماری پرائیورٹی ہی نہیں ہے بچوں کے تحفظ کرنا. مطلب میں حکومت کی بات نہیں کر رہی, بٹ میں عوام کی بات کر رہی ہوں کہ ہماری پرائیورٹی ہونی چاہیے بچوں کی پروٹیکشن تمام. لیکن ایک جو ہمارے سٹیزنز ہیں وہ ایک بہت امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں اس چیز میں, چائلڈ پروٹیکشن میں. ان کو چاہیے اپنی ذمہ داری ادا کریں. سب سے پہلے ماں باپ اپنے بچوں. سارا, اچھا وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ والدین اپنے بچوں سے چائلڈ لیبر کرانے پر مجبور ہیں؟ جی, پاکستان از اے ڈیولپنگ نیشن, اینڈ جس طرح دوسرے دنیا کے ڈیولپنگ نیشنز ہیں وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں بچے چائلڈ لیبر میں جو ہے وہ ملوث ہیں. پاکستان میں بھی جو ہے وہ 30 لاکھ تقریباً بچے جو ہے وہ چائلڈ لیبر میں کام کر رہے ہیں. اور اس کی بیسک جو بنیادی وجوہات ہیں وہ ہیں کہ دیکھیں, ایک تو آف کورس پاورٹی ہے, غربت ہے. کافی ہماری جو تعداد ہے لوگوں کی, عوام کی, وہ پاورٹی لائن کے بلو ہے. اس کے علاوہ انمپلائمنٹ ہے, روزگار نہیں ہے لوگوں کے پاس. تو وہ جو ہے بچے تو پیدا کرتے رہتے ہیں لیکن وہ افورڈ نہیں کر سکتے, تو وہ بچوں سے ملازمت کرواتے ہیں. اور میں دیکھتی ہوں کہ کچھ بچوں کو گھروں پہ لگاتے ہیں, کچھ بچوں کو بھیک مانگنے پہ لگاتے ہیں, اور ہر بچے سے ان کو مہینے کا 30 سے 40 ہزار روپے مل رہا ہوتا ہے جس سے ان کا گھر چلتا ہے. سو دیٹس اے ویری رانگ ماڈل, اینڈ آئی تھنک تو پاپولیشن کا جو ایشو ہے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور سارا ایک اور بتائیے گا کہ بچے کا جو ٹائم ہے وہ اسکول میں گزرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ وہ کسی کے گھر جا کے محنت مشقت یا سڑک پر جو ہے وہ محنت مشقت کر رہا ہے. آپ کے خیال میں جو بچے اسکول نہیں جاتے کسی بھی وجہ سے, فائنینشیل ایشوز کی وجہ سے, کیا پھر ان کے پاس دوسرا آپشن یہی ہوتا ہے کہ وہ جبری مشقت کریں, چائلڈ لیبر کی طرف مائل ہوتے ہیں ان کے پیرنٹس بالخصوص؟ جی بالکل, جو بچے اسکول نہیں جاتے ان کا زیادہ جو ہے وہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ چائلڈ لیبر میں جو ہے ملوث ہوں. ہم یہ دیکھتے بھی ہیں کہ والدین بچوں کو اسکول نہیں بھیج رہے لیکن ان کو چائلڈ لیبر میں گھروں پہ ملازمت پہ رکھوایا ہوا ہے, کہیں اور دکانوں میں ملازمت کر رہے ہیں, ورک شاپس پہ کر رہے ہیں, بھٹوں پہ بچے جو ہے وہ برک کلز میں کام کر رہے ہوتے ہیں, اینڈ جن کی صحیح جگہ اسکول میں ہے. تو یہ وہ جان کے کر رہے ہیں. یہ مجھے پتا ہے کہ میں نے ایسی فیملیز کے انٹرویوز کیے ہیں جہاں پہ میں نے ان سے کہا کہ آپ بچے کو اسکول کیوں نہیں بھیج رہے, تو انہوں نے مجھے اس کا جواب یہ دیا کہ اگر ہم اسکول بھیجیں گے تو اس کے بدلے میں جو ہمیں پیسے ملتے ہیں جس بچے کو ملازمت پہ رکھوانے کے, وہ کون دے گا. سو دس از دا ریزن بیسکلی کہ وہ انٹینشنلی بھی بچوں کو جو کام پہ لگاتے ہیں. تو اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان میں اس وقت چائلڈ لیبر کے حوالے سے سب سے خراب صورتحال کہاں ہے اور اس کی کیا وجوہات لگتی ہیں آپ کو؟ جی, پاکستان میں جہاں پہ 240 ملین کی ٹوٹل پاپولیشن ہے, اس میں سے 120 ملین پنجاب میں, سب سے بڑا صوبہ پنجاب میں, تو چائلڈ لیبر کے بھی سب سے زیادہ واقعات پنجاب سے ہی رپورٹ ہوتے ہیں. اور یہاں پہ زیادہ دیکھا بھی گیا ہے کہ بچوں کو چائلڈ لیبر کی طرف ڈالا جائے. اینڈ چائلڈ بیسکلی یہ ایشو چائلڈ لیبر جو لیبر ڈپارٹمنٹ ہے اس کے انڈر آتا ہے, لیکن چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو کیونکہ بچوں کے حقوق کے تحفظ پہ کام کر رہا ہے, تو جتنے کیسز ہمیں رپورٹ ہوتے ہیں اس پہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو انٹروین کرتا ہے, چاہے وہ چائلڈ لیبر کے ہوں یا پھر بچوں پہ تشدد کے ہوں یا چائلڈ بیگری کے ہوں. اور سارا, ہم پاکستان قانون کی, آئین کی بات کریں تو کیا کہتا ہے قانون کہ بچوں سے جب اس طرح مشقت کروائی جاتی ہے تو سزا کیا ہے؟ اور ہم تو کھلے عام دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بچے کام کر رہے ہیں لیکن اس قانون کا اطلاق بھی نہیں ہو رہا ہوتا. ویسے سزا بتائیں کیا ہے؟ جی بالکل, حکومت نے اگر بات کی جائے, ابھی ہی ریسنٹلی پنجاب حکومت نے چائلڈ پروٹیکشن پالیسی اپروو کی ہے جو کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے موو کی تھی, اور یہ بہت بڑا مائل سٹون ہے کیونکہ یہ پہلی دفعہ ہسٹری میں چائلڈ پروٹیکشن پالیسی کسی صوبے نے منظور کی ہے, اور اس کے تحت تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا جائے گا اور پریونشن پہ, پازیٹیو پیرنٹنگ پہ بھی کام کیا جائے گا گراؤنڈ لیول پہ. اور حکومت اس کے علاوہ
ریسنٹلی میں نے پنجاب اسمبلی میں ریزولوشن پاس کروائی اینڈ آئی ایم ویری گریٹفل ٹو اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان فار سپورٹنگ دس ریزولوشن, اور اس کو ہم نے پاس کیا which talks about implementation of child labor laws. ہمیں پتہ ہے کہ بڑے بہترین قوانین موجود ہیں لیکن ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. لیکن چائلڈ لیبر کے خاتمے میں تعلیمی ادارے اور میڈیا, خاص طور پر تعلیمی ادارے, کیا رول ادا کر سکتے ہیں؟ ذرا اس حوالے سے بھی ہمیں گائیڈ کریں. بالکل, دیکھیں میڈیا اور تعلیمی ادارے بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. میڈیا اویئرنیس کے لیے ایک بہترین ٹول ہے. لاکھوں کروڑوں لوگ میڈیا دیکھ رہے ہیں پاکستان میں, تو اگر میڈیا پریونٹیو کیمپین سٹارٹ کرے چائلڈ لیبر کے خلاف اور کے خاتمے کے لیے, اور پریونشن کیمپین اور پازیٹیو پیرنٹنگ, تو وہ اس کا بڑا جو ہے وہ ایک اچھا امپیکٹ ہوگا. اینڈ آئی ایم ویری گریٹفل ٹو سم چینلز ہو آر ہائی لائٹنگ دس چائلڈ لیبر ڈے آلسو ٹوڈے. تو سارا ایک چیز اور بتائیں, جن گھروں میں بچے کام کرتے ہیں وہ بھی پاکستان کے سٹیزن ہیں, کیا وہ بھی اس میں برابر کے اس جرم میں شریک ہیں بچوں سے جبری مشقت لینے کے, اور ان کے لیے پھر کیا سزا ہے؟ جی, ہم دیکھتے ہیں کہ کافی ایفلوئنٹ پڑھے لکھے لوگ بھی بچوں کو ملازمت پہ انہوں نے رکھا ہوا ہے اپنے گھروں میں, اور تو اس لیے وہ اس جرم میں برابر کے شریک ہیں. ہم جب دیکھتے ہیں اتنی اچھی کلاس سے لوگ بچوں کو رکھ رہے ہیں تو پھر باقی کا کیا حال ہوگا. تو ان کو بھی جو ہے وہ قانون کے مطابق کام کرنا چاہیے, اور ہمیں ہماری جو اکاؤنٹیبلٹی ہے اس کا میکینزم سوئفٹ ہونے کی ضرورت ہے. وی نیڈ ٹو ہیو سوئفٹ اکاؤنٹیبلٹی, کہ چاہے وہ کوئی انفلوئنشل انسان جرم کر رہا ہے یا کوئی مطلب طاقتور انسان یا کمزور, اس کے لیے سزا برابر ہونی چاہیے, اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ ہمیں نظر آنی چاہیے کہ انہوں نے یہ جرم کیا, بچے کو رکھ کے اس پہ ظلم کیا, تو اس کے ساتھ کیا ہوا. ہم نے دیکھا ابھی کنوکشن ریٹ از جسٹ 2%, which is embarrassing actually, کہ سزا ہی نہیں ہوتی لوگوں کو, اور وہ اپنا انفلوئنس یوز کر کے جو ہے وہ چھوٹ جاتے ہیں ایک مقدمے سے. That's just very wrong. تھینک یو سو مچ سارا. اور سارا نے بات کی نا کنوکشن ریٹ 2% ہے, اور جب ہم واقعات دیکھتے ہیں ابھی تو کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے کس طریقے سے ان بچوں کے اوپر ظلم اور تشدد ہوتا رہا ہے گھروں میں, اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ صلح صفائی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ایک انفلوئنشل فیملی ہوتی ہے, معافی اطلافی ہو جاتی ہے, لیکن وہ جو بچہ جو ساری زندگی کے لیے ٹرامیٹائز ہو گیا ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا. اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا جس مرضی کلاس سے تعلق ہے, آپ ایلیٹ کلاس سے ہیں, اپر مڈل کلاس سے ہیں, یا اپر کلاس سے آپ کا تعلق ہے, جتنے مرضی آپ انفلوئنشل ہیں, پاورفل ہیں, اگر آپ نے اپنے گھر میں کام کرنے کے لیے ایک 8-9 سال کا بچہ رکھا ہوا ہے تو معذرت کے ساتھ آئی ہیو نو ریسپیکٹ فار یو. 8-9 سال کا بچہ کام کرنے کے لیے گھر میں اگر رکھا ہوا ہے ڈومیسٹک ہیلپ کے لیے, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جس طرح کے پرتشدد واقعات ہیں وہ منظر عام پر آتے ہیں, اور بعد میں اس کا حل کیا ہوتا ہے؟ کنوکشن تو جیسے آپ نے بتایا کہ نہیں ہو رہی, وہ حل کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر وہ انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں, پھر معافی نامہ ہو جاتا ہے, صلح صفائی ہو جاتی ہے. سیکنڈ تھنگ از دیٹ کہ اینٹوں کے بھٹوں پر جو بچے کام کرتے ہیں, یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. وہاں پر بھی ایک پراپر ایک سائیکل ہے, پورا ایک سائیکل ہے جس میں دیکھتے ہیں ان کے جو پیرنٹس ہیں, ان بچوں کے جو پیرنٹس ہیں, انہیں بچوں سے روزگار کا پیسہ چاہیے. وہ کہتے ہیں ہم اسکول بھیجیں گے, پیسہ تو نہیں آئے گا. اور یہ ایک پوری کہتے ہیں نا غربت بھی ایک بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اپنے گھروں سے نکل گئے. ہم نے ایک دوسرے کو اویئر کرنا ہے ان چیزوں کے اوپر, ان مسائل کے اوپر بات کرنی ہے. 18 سال سے کم عمر بچوں کو پلیز نہ گھر پہ ہائر کریں, نہ آپ ان کو کیا نام ہے نوکریوں پر ہائر کریں. 18 سال 18+ جو ہے وہ آپ چلیں جی. ذرا آ جاتے ہیں شہر قائد کے مسائل پر, کیونکہ یہاں شہر جتنا بڑا ہے تو یہاں کے مسائل بھی اتنے بڑے ہیں, لیکن یہاں کا جو ایک بڑا مسئلہ ہے وہ ہے ٹریفک کا سسٹم. ٹریفک جب ایک جگہ چوک ہو جاتا ہے تو پھر وہ آپ گھنٹہ 2 گھنٹہ کہیں نہیں جاتے آپ کے. سو ٹریفک کے نظام کو منظم انداز میں ڈسپلن کے ساتھ چلانے کے لیے اب شہر کی مختلف شاہراہوں پر ہر قسم کی تھینک گاڈ پارکنگ پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. اب اس کا سٹارٹ کہاں سے ہوا ہے یہ ہم بتا دیتے ہیں. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی ہدایت پر آئی چندری گڑھ روڈ پر شاہین کمپلیکس تا ٹاور تک, یعنی کہ شاہین کمپلیکس سے لے کر ٹاور تک پارکنگ ممنوع قرار دے دی گئی ہے. تو یہ کہاں جا کے پارک کریں گے؟ اچھا, محمد بن قاسم روڈ تا SM لا کالج پر بھی گاڑی پارک کرنے پر پابندی ہوگی. اچھا, اس حوالے سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر ایکشن لیا جائے گا. اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو آگاہ کیا گیا کہ مذکورہ شاہراہوں پر شہری اپنی گاڑیاں فٹ پاتھ یا سڑک پر پارک نہیں کر سکیں گے. اچھا, فٹ پاتھ یا سڑک پر آپ گاڑی پارک نہیں کر سکیں گے. جو ڈیزگنیٹڈ پارکنگ ایریاز ہیں آپ وہیں پہ جا کے اپنی گاڑی یا موٹر بائکس لگا سکیں گے. اچھا, لوگ کیسے ڈیفرینشیٹ کریں کہ جی ہم سے کوئی قانونی چارج کر رہا ہے پارکنگ کے پیسے یا غیر قانونی؟ کچھ لوگ آ جاتے ہیں جی جھوٹی جعلی پرچیاں لے کر آ جاتے ہیں,
بالکل, اور उसके ऊपर मन मर्जी का रेट लिखा हो तो ये बात भी आपकी दुरुस्त है. शहरियों को गाड़ियां रेलवे ग्राउंड में खड़ी करने की सहूलत फराहम की जाएगी. अच्छा, रेलवे ग्राउंड में गाड़ियां खड़ी करने की सहूलत होगी. अच्छा, ये भी ज़रूरी है ना कि आप पार्किंग एरिया बनाने चाहिए, डेजिग्नेटेड एरियाज होने चाहिए ताकि ये मसला हल हो. पिछले दिनों भी हमने देखा था काफ़ी इश्यूज पर उठे थे, और डबल पार्किंग भी होती है, ये भी बड़ा मसला है, जिसकी वजह से जो अच्छी खासी सड़क होती है जिस पर ट्रैफिक रवानी से गुजर सकता है, वहाँ पे ट्रैफिक मुतासर हो जाता है. लेकिन हाँ, चाहिए वैसे पार्किंग करते हैं लोग खुद भी थोड़ा ख्याल करें. थोड़ा सा अगर आपको दूर पार्किंग मिल रही है, लोग ये भी नहीं करते साइम, और करीब पार्किंग पार्क करते हैं, और वो भी किसी गाड़ी के पीछे लगा जाते हैं और जाके शॉपिंग कर रहे हैं. तो खुदारा इस चीज़ों का खुद भी ख्याल करें. हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद. अच्छा जी, तो वेलकम बैक. और आगे हम एक अच्छी खबर के साथ. पाकिस्तान के नौजवानों ने खेलों के हर मैदान में अपनी सलाहियतों से पाकिस्तान का नाम रोशन किया है. मैं कहता हूँ बाखबर सवेरा का कोई ऐसा दिन नहीं था, कोई ऐसा प्रोग्राम था जहाँ पे जिस दिन हमने आपको एक ऐसे नौजवान से, लड़के से, लड़की से ना मिलवाया हो जिन्होंने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया. इंटरनेशनली छोटे छोटे बच्चे भी जी, वो भी हमारे और हमारी कोशिश इसलिए भी होती है ताकि हम आपको बताएं कि हमारे मुल्क में कितना टैलेंट है. अब हुआ क्या है कि हाल ही में होने वाली ATF साउथ एशियन अंडर 12 टेनिस चैंपियनशिप में पाकिस्तान और श्रीलंका मुश्तरका चैंपियन करार पाए हैं. पाकिस्तानी टीम ने पहले मैच में श्रीलंका को 5-4 और 4-0 से स्ट्रेट गेम्स में शिकस्त दी. दूसरा मैच 1-1 सेट से बराबर था, लेकिन बारिश ने मजीद खेल जारी न रहने दिया और दोनों टीमों को चैंपियन करार दे दिया गया. अच्छा जी, सेमीफाइनल में पाकिस्तान के राशिद अली और शायान आफरीदी ने भारतीय हरीफों को जो हम धूल चटाते हैं ना, उसकी तो बस कामयाबियों का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जारी है. तो भारतीय हरीफों को धूल चटाई थी और फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था. अब दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि पाकिस्तानी टीम इवेंट में नाकाबिले शिकस्त रही, अनबीटेबल रही है. चैंपियनशिप में नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव और रिवायती हरीफ भारत को शिकस्त दी. और इस जबरदस्त कारकर्दगी के साथ कौमी टीम ने अगस्त में सिंगापुर में होने वाली ATF अंडर 12 एशियन इवेंट के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है. क्या बात है. तो फिर चले जी, शायान से बात कर लेते हैं. आई एम वेरी क्यूरियस टू नो डिटेल्स अबाउट दिस इवेंट. शायान, बहुत शुक्रिया, कांग्रेचुलेशंस एंड बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने पाकिस्तान के लिए कितनी अच्छी फतह जो है वो अपने नाम की. आप ये बताएं कि फाइनल में अगर बारिश ना होती तो क्या लगता है आपको कि आप जीत जाते? इंशाल्लाह मेरा तो ये उम्मीद है, मेरे ऊपर भरोसा था, मैं जीत सकता था. क्या तो ये बताएं, जो सेमीफाइनल हुआ जिसमें आपके साथ राशिद भी थे और भारत के खिलाड़ियों को आपने हराया, तो ये मार्का कैसा रहा, कितना टफ रहा, और ऐसे जज्बात क्या होते हैं जब सामने भारतीय हरीफ होते हैं? तो मैंने बहुत मेहनत की. इससे पहले मैं इंडिया वाले से हारा था, भारत से. अच्छा. अभी मैंने बहुत तैयारी किया भारत के लिए, मैंने बहुत इजी से जीता है. शायान, तो आप ये बताएं कि पाकिस्तान की जो टीम थी उसने कोई मैच नहीं हारा. भारत को हराया, इंडिया को हराया, बांग्लादेश की बात की जाए, नेपाल, मालदीव, तो सबको आउट क्लास किया. पाकिस्तानी टीम नाकाबिले शिकस्त रही, टॉप पे रही. मैचेस जो आपने खेले वो कितने मुश्किल थे, कितने टफ थे, या आपको लगा कि बहुत ईजी, आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस थी? मैंने तो बहुत प्रैक्टिस किया है, लेकिन मेरे लिए सब मैचेस बहुत इजी थे. अच्छा. और शायान, थोड़ा सा जरा हमें बताइएगा कितनी प्रैक्टिस करते हैं, कितना टाइम देते हैं, और आई थिंक आप तो अभी पढ़ भी रहे होंगे, सो ये सब बैलेंस कैसे करते हैं, कितना टाइम देते हैं, क्या रूटीन है आपका? मेरा ये तो रूटीन है, बस इस तरह शाम टाइम में आ जाऊँ क्लब में, 2 घंटे गेम खेलता हूँ, 1 घंटा प्रैक्टिस करता हूँ. अच्छा, और 1 घंटा प्रैक्टिस करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं? डाइट में क्या लेते हैं? डाइट में बस ये हल्का फुल्का चीज खाते हैं, पास्ता वास्ता, यही चीजें. और आप वैसे जो भी आपकी आज आप यहाँ तक पहुँचे हैं, हमने सुना आप 12 साल से जो है बाकायदा तौर पे प्रोफेशनली है भी, खेल रहे हैं, चैंपियन बने आप 12 साल में. किसको देंगे इसका क्रेडिट? ये तो मैं अब्बू को दे रहा हूँ, भाई को भी दे रहा हूँ, सबको चीजें, चाचा को, अब्बू को, मेरा वो स्पॉन्सर है ना अकबर का, ऐसा भाई, सब लोग. तो शायान, अब ये बताएं कि एशियन जो इवेंट है उसके लिए आपकी तैयारी कैसी है, और उसके लिए आप कितने पुरुमीद हैं कि वो भी आप जीत के आएंगे? इंशाल्लाह मेरे ऊपर उम्मीद है, मैं बहुत फिजिकल अभी मैं रेडी हूँ,
मैचेस के लिए और इंशाल्लाह जीत के आऊंगा। और शयान, आप क्या अपने जैसे नौजवानों को, अपने जैसे यंगस्टर्स को क्या मशवरा देना चाहते हैं जो बच्चे टेनिस में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरह अच्छा खेलना चाहते हैं, उनको क्या मशवरा देंगे? मेरा तो ये मशवरा है, मेहनत करना है, मेहनत से बगैर नहीं होता है, एक चीज सब कुछ करना है। मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद एक चीज़ मैं ये भी सोच रही थी, जब आपका इंटरेक्शन होता है बाहर के एथलीट से, टेनिस प्लेयर से, डिफरेंट कंट्रीज से वहाँ पर खिलाड़ी आए हुए होते हैं जो आपके हम उम्र होते हैं, सो इस इंटरेक्शन से सीखने का कितना मौका मिलता है और क्या आइडिया होता है कि उनको उनके मुल्क में क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं? और मुल्कों में तो ये होता है, बहुत सपोर्ट होता है उन लोगों के साथ, स्पॉन्सर भी बहुत ज्यादा होता है, इस तरह होता है। मेरे साथ भी अभी बहुत फैसिलिटी है, मेरे साथ अभी देश पे बहुत शुक्र अदा करता हूँ और मेरे साथ सब कुछ चीजें बहुत ज्यादा, मेरे पीछे अब्दुल का बैंक का भी स्पॉन्सर है, मेरे साथ बहुत सपोर्ट। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शायान, और एशियन इवेंट के लिए बहुत फुल हैं हम कि आप पाकिस्तान के लिए अच्छा टाइटल जीत के लाएंगे, एंड कांग्रेचुलेशंस टू यू वंस अगेन। बिल्कुल, अब क्या बात है, ये जो बच्चे बच्चियां हैं जबरदस्त तरीके से कहते हैं। और एक चीज जो हम देखते हैं जब हम फैसिलिटीज की बात करते हैं, ये हमेशा एक चीज हमें बताते हैं कि इनको स्पॉन्सर नहीं किया जाता, इनको स्पॉन्सरशिप उस तरह नहीं मिलती है जो बाकी मुल्कों में वो देखते हैं जिस तरह की फैसिलिटीज मिलती है। तो बहुत जरूरी है हमारे इन बच्चे बच्चियों के लिए, क्योंकि ये मुल्क भर का नाम रोशन कर रहे हैं दीगर मुल्कों में जाकर। अब जब खेल के मैदान से बात हो ही रही है तो बड़े दिनों से हमने आपके फेवरेट स्पोर्ट का जिक्र नहीं किया, क्रिकेट की बात नहीं हुई है। हाँ जी, तो अब जी टेस्ट क्रिकेट पर कौन करेगा हुक्मरानी? दुनिया क्रिकेट के तारीखी मैदान लॉर्ड्स पर बड़ा मुकाबला शुरू हो चुका है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का पहला दिन और बॉलर्स के नाम रहा जी पहला दिन, जिन्होंने 255 रन देकर 14 विकेटें हासिल की हैं। जनूबी अफ्रीका ने क्या किया जी, पहले टॉस जीता और फिर बॉलिंग का फैसला किया और लंच से पहले 67 रन पर 4 कैंगरूज का शिकार भी कर लिया। क्या बात है। अच्छा जी, उसके बाद हमने देखा कि जनाब स्मिथ और वेबस्टर ने 5 विकेट के लिए 79 रन भी जोड़े। इसके बाद विकेटें वक्फे से गिरना शुरू हो गई और ऑस्ट्रेलिया की टीम 212 रन बनाकर आउट हो गई। फास्ट बॉलर बाडा ने 5 विकेटें हासिल की और जनूबी अफ्रीका का आगाज अगर हम देखें जो स्टार्ट था उनका वो अच्छा नहीं रहा और पहले ओवर में एडम मार्करम आउट हो गए। पहली विकेट गिरने के बाद जो हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा विकेटें गिरने के बाद पहले दिन का खेल खत्म होने तक 22 ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 43 रन बनाए गए और ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क 2 विकेटें हासिल कर सके। तो ये सूरत हाल है। और वैसे जब से T20 आया है हम ये देखते हैं कि ज्यादा फोकस T20 पर है, लेकिन जो टेस्ट मैचेस होते हैं उनकी एक अपनी अलग ही पहचान है और जिस तरीके से मेहनत कर रहे होते हैं खिलाड़ी, इसमें उनका पूरा एक कैरियर प्रोफाइल जो है वो बन रहा होता है। और लेट्स सी जी कि इस टेस्ट का नतीजा क्या निकलता है। बिल्कुल, यू राइट। और टेस्ट क्रिकेट की तो एक अलग ही फैन बेस है, उनके शायकीन जो है वो बड़े पुरजोश होते हैं, उनके अंदर तहम्मुल बहुत होता है। यू राइट, बड़े पेशेंट होते हैं। चलें जी, अब जरा प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको आपके साथ एक कराची से एक अपडेट शामिल कर लेते हैं। हम जाएंगे जी छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, स्टे राइट हियर विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। और मेरी आवाज से शायद आपको अंदाजा हो रहा होगा जुकाम की कैफियत है। आप सोच रहे होंगे गर्मी और जुकाम, ये वाला जो जुकाम होता है ना जो गर्मी में होता है बहुत ही बुरा होता है, बहुत तकलीफ होता है। तो हम आगे जी जान कैसे छूटेगी। बेईमान मौसम पे चर्चा करने के लिए। बेईमान मौसम जी हो गया, बेईमान हो गया। पहले तो वो बेवफा था, अब बेईमान हो गया है। अच्छा जी, अब गर्मी इतनी है, मैं अब क्या करूं, मुझे आप लोग बता देना कि फिर इसका हल क्या है। और गर्मी जिस कदर पड़ रही है कराची के अंदर, तो खैर अब क्या ही कर सकते हैं। शाम में चले फिर हसीन हो जाती हैं, ठंडी हो जाती हैं और रातें भी बेहतर होती हैं। शाम से मुझे कोई मसला नहीं, मुझे दिन के औकातकार से मसला है। मुझे सूरज से बहुत इश्यू है, मुझे सूरज से। हाँ जी, तो जी जब हम वेदर की बात करते हैं तो हम आपको बताएंगे कि वेदर किस किस मुल्क में, सूबे में और किस किस इलाके में कैसा रहा, तो उस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। दिखा रहे हैं, लेकिन मैं आपको अपनी आंखों देखा हाल थोड़ा सा बता दूं कराची का। कराची में जी बादल छाए हुए हैं, बड़ा अच्छा हसीन मौसम है, हवाएं चल रही हैं, दर्जा हरारत जाहिर है फिर भी ऐसा है कि गर्मी तो है। तो अब बता देते हैं जी लोगों को कि क्या हो रहा है वेदर के हवाले से। तो पूरे मुल्क में
گرمی ہے, لوگ گرمی سے نڈھال ہیں. محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ گرمی کی شدت, ایک تو محکمہ موسمیات ایسی ہی خبریں دیتا ہے, گرمی کی شدت جو ہے وہ کچھ دنوں مزید برقرار رہے گی. اور کل کی اگر ہم بات کریں تو کل بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کا جو علاقہ سبی ہے وہ مشہور بھی اس وجہ سے ہے زیادہ تر کہ بھائی وہاں گرمی بہت شدید پڑتی ہے, تو وہاں پر ہم نے دیکھا شدید گرمی پڑی. سندھ کا علاقہ جیکب آباد بھی گرمی کی وجہ سے دیکھتے ہیں کافی خبروں میں رہتا ہے, یہاں پر 48 ڈگری درجہ حرارت رہا. بھائی میں تو حیران ہوں درجہ حرارت سن کے. اب آپ دیکھیں کہ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی شدید گرمی پڑی. 48% ڈسکاؤنٹ نہیں ملتا آپ کو, درجہ حرارت جا رہا ہے 48%. محکمہ موسمیات کے مطابق آج سرگودھا میں 47, دادو, ڈیرہ غازی خان, فیصل آباد, چکوال اور لاہور میں 46 ڈگری تک پارا جا سکتا ہے. اسلام آباد اور پشاور میں 43, کوئٹہ اور جی بی میں 36 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کی توقع ہے. اچھا گلگت بلتستان میں جو ہے وہ 36 ڈگری رہنے کی توقع, تو کل تو کراچی میں 35 تھا, اگر کراچی میں 35 ہے اور جی بی میں 36 ہے تو فرق کیا؟ اسلام آباد اور پشاور میں کیا ہو رہا ہے, وہاں کیوں 43 پر جا رہا ہے پارا اور یہاں پہ 35 پر ہے؟ پھر ایک وہ بھی تو ہے نا, ایک وہ والا فیکٹر بھی تو آ جاتا ہے کہ ٹھنڈی دھوپ والا. اسلام آباد میں تھوڑی ٹھنڈی دھوپ ہوتی ہے. یہ کون سی دھوپ ہوتی ہے؟ وہ تو اتنی چبھتی نہیں ہے. لاہور والی چاہے پارا 43 سے 44 پہ چلا جائے. ہاں مطلب یہ میں نے فیل کیا ہے وہاں پر رہ کے, باقی مجھے نہیں پتا کہ 44 پہ فیل کیا ہے, یہ مجھے بتا دیں آپ. میں پورا ایگزیکٹ ڈیٹا مجھے اس حوالے سے چاہیے. وہ ہمارے ساتھ آئیں گے نا ڈی جی میٹ میں, ان سے یہ بات پوچھوں گا. اچھا اب کراچی میں اب دیکھیں, آپ نے کل ہم نے خود ہی بتایا تھا اپنے ویورز کو کہ 35 ڈگری سیلسیس تھا. 35 ڈگری کراچی میں کل تھا, آج جی بی میں دیکھیں 36 ڈگری ہے. تو موسم جو ہے اس تو میں کہتا ہوں بے ایمان موسم, بے ایمان پورے ملک میں بے ایمانی چل رہی ہے, موسم کی بے ایمانی. تو ہم یہاں پر بات کریں, لیکن یہ ہے کہ بہرحال ابر کرم اگر چھا جائے اور پھر برس بھی جائے تو کیا ہی بات ہے. کراچی والوں کی حد تک میں بات کہہ رہی ہوں. اب اسکول کی چھٹیاں بھی ہیں اور ایسے میں بچے جو ہیں ان کو کہیں نہ کہیں ان سے کریٹو کچھ کام بھی لینا ہے. ان کو بالکل ہی ایسا نہ ہو کہ موبائل فون اور اس کے ساتھ جڑ جائیں, وہ چپک کے بیٹھ جائیں. تو بچوں کے لیے کچھ ایسے کام ہونے چاہیے جو یوٹیلائز ہو سکے. تو ابھی عید پہ آپ نے بچوں کی کریٹیوٹی نہیں دیکھی؟ پنک بکرے, گرین بکرے اور اونٹوں کے اوپر اتنا لوگوں نے کامنٹ کیا اس پنک گائے پر, بیچاری گائے پہ آپ نے پیٹ کیا. اچھا جی, یہ صوبے کی بات کر رہے تھے تو پنجاب میں شدید گرمی کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں محکمہ اسکولز ایجوکیشن نے صوبے بھر کے اسکولز کو سمر کیمپس بنانے کی اجازت دے دی ہے. اس سلسلے میں باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا, اور جو وزیر تعلیم پنجاب ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ دورانیہ 30 گھنٹے ہوگا, یعنی کہ جو سمر کیمپس میں جائیں گے وہاں پر دورانیہ 3 گھنٹے ہوگا. اور یہ صبح 7 بجے سے 10 بجے, کیوں مطلب مائے صبح 7 بجے, یہ میرا سوال ہے. بہت اچھا کام ہو رہا ہے, ہونا چاہیے تو 10 بجے سے کر لیں, تھوڑا ٹھنڈا ٹائم رکھ لیں. ٹھنڈا ٹائم تو خیر نہیں ہے 10 بجے, چلیں. لیکن اور اس میں ایک اور چیز بھی بڑی ہے نا, ہاں جی حاصل ہوگا. یہ بچوں کی ویسے فیوریٹ ایکٹیویٹی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں, لیکن بچوں کے والدین کی یہ فیوریٹ ایکٹیویٹی نہیں ہے. اماں جب کریں گی نا رنگ برنگے کپڑے بچوں کو پہنا کے بھیجیں گی تو وہ اس چیز سے بڑی. اماں نے کیا ہوتا ہے, بڑے بچے کے کپڑے سنبھال کے رکھے ہوتے ہیں چھوٹے کو پہنانے کے لیے, تو وہ بچہ کہتا ہے میں تو نیا کپڑا پہن کے جاؤں گا, میں کیوں اپنے بھائی کے کپڑے. مجھے اس بات سے بڑی تکلیف ہوتی تھی کیونکہ مجھے اپنے کزن سے کپڑے پہننے پڑتے تھے, فٹ نہیں آتے تھے ویسے, اتنے کھلے کھلے ہوتے تھے, اور جوتے وہی اسکول والے. یہ میرا بچپن سے ایشو ہے, جوتے اسکول والے اماں پہنا کے ہر جگہ بھیجتی تھی. تو بھائی جان اب ہوگی کیا, اب استثنا آپ کو حاصل ہوگا بچوں کو یونیفارم سے, اور سمر کیمپ میں شرکت کو لازمی قرار نہیں دیا گیا, مینڈیٹری نہیں ہے, مرضی ہے. وزیر تعلیم نے واضح کیا ہے کہ کوئی بھی اسکول سمر کیمپ کے نام پر اضافی فیس وصول نہیں کرے گا. ہوتا کیا تھا کہ سمر ویکیشنز کے لیے جو آپ کو ایک وہ کورس ملتا تھا اس کے الگ سے پیسے ہوتے تھے, پھر سمر کیمپ اگر آپ نے جوائن کرنا ہے اس کے لیے فلاں اتنی فیس دے دیں, ایکٹیویٹیز کے لیے اتنی فیس دے دیں, تو وہ بھی نہیں ہوگا. وزیر تعلیم نے واضح کر دیا. اب اس اقدام کا مقصد سولی اور خالص طور پر طلبہ کو تعلیمی نقصان سے بچاتے ہوئے ایک آرام دہ اور اختیاری تعلیمی ماحول فراہم کرنا ہے, which is good. ہاں تو بچے نصاب تو سارا سال پڑھتے ہیں, یہ جو 3 مہینے ہیں اس کے اندر بچوں کے کریٹو سکلز کو ڈیولپ کیا جائے, بچوں کی لنگوسٹک سکلز پر کام کیا جائے, آرٹسٹک سکلز پر کام کیا جائے. بچے آج کل کے بھائی ٹیکنالوجیکلی بڑے ایڈوانس ہیں, ان کو اے آئی سکھایا جائے, ان کو ویب ڈیولپمنٹ بتائی جائے. اور صرف اے آئی اور ٹیکنالوجی نہیں, آپ ان کو ذرا نیچر سے بھی جوڑے نا. آپ ان کے اندر جو سکلز ہیں, کریٹو سکلز ہیں, چاہے وہ کریٹو رائٹنگ ہو, پینٹنگ ہو, یا پھر کہتے ہیں نا کسی چیز کو آپ نے بنانا ہے, جیسے کہ ہم اکثر و بیشتر جو سائنس کے شوقین بچے ہوتے ہیں وہ پروجیکٹس دکھائیں, آپ پلانٹس کے بارے میں بتائیں کہ ہو سکتا ہے ان کا رجحان اس طرف بڑھے اور کاسموٹولوجی کی طرف ہو جائیں. تو بہت کچھ ہے جو کیا جا سکتا ہے. صرف آپ ان کو یہ
टेक्स्ट बुक की तरफ ना रखें, आप उन्हें दूसरी जो है बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिनके हवाले से तालीम बच्चों को दी जा सकती है। टेक्स्ट बुक और टेक तक महदूद ना रखें अपने बच्चों को। स्विमिंग और हॉर्स राइडिंग भी हैं, बड़ी बच्चों की फेवरेट एक्टिविटीज होती हैं, मेरी बचपन में बड़ी फेवरेट एक्टिविटीज थी और आज तक मुझे आती हैं। तो उस उम्र में अगर आप सिखा देंगे तो वो सारी जिंदगी जो है वो फिर बच्चों को याद रहती है और बच्चे हेल्दी एक्टिविटीज की तरफ जो है वो राग़िब रहते हैं। अच्छा जी, अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब एंटार्क्टिका जा रहे हैं हम। अब एंटार्क्टिका जा रहे हैं और वहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं? वहाँ पर ये हुआ है कि जी एंटार्क्टिका की अगर बात की जाए तो माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से एंटार्क्टिका में एम्परर पेंगुइन की आबादी तकरीबन 1/4 तक कम हो गई है। हम बात करें पेंगुइन्स की, माय फेवरेट बर्ड, आलमी हिद्दत इनकी बर्फानी मस्कन को बदल रही है। बरतानवी एंटार्क्टिक सर्वे में खबरदार किया गया है कि पेंगुइन की आबादी में ये कमी पहले अंदाजों से कहीं ज्यादा शदीद है। सब तवक्कुआत से भी तेज हो रहा है, लेकिन अभी देर नहीं हुई और मुहक्किकीन ये कहते हैं कि इस तहकीक में 16 कॉलोनियों की निगरानी की गई जो दुनिया भर में मौजूद शाही पेंगुइन की कुल आबादी का तकरीबन 1/3 हिस्सा बनती है। यानी कि आप ये देखें कि ग्लोबल वार्मिंग या आलमी सतह पर जो माहौलियाती तब्दीलियां हो रही हैं उसकी वजह से एंटार्क्टिका की बर्फ, जहां की बर्फ पिघलने के लिए भाई मतलब सालों चाहिए, डेकेड्स चाहिए, तो उनकी बर्फ पिघल रही है जिससे जो ये एम्परर पेंगुइन है इनकी बका खतरे में पड़ गई है और ये रहते ही ठंडे इलाकों में है, इनका सर्वाइवल भी ऐसे ही इलाकों में होता है। एक आम इंसान नहीं इस तरीके से एंटार्क्टिका में रह सकता, लेकिन ये जो ब्रीड है पेंगुइन की ये रहती ही यहाँ पर है। आप सोचें कि इनकी नस्ल को खतरा दरपेश है क्योंकि इतनी हिद्दत हो गई है, इतनी गर्मी हो गई है और टेम्परेचर जो है वो हर साल बढ़ रहा है और ये सिर्फ 1 डिग्री नहीं बढ़ रहा, ये बढ़ा है 4 डिग्री 5 डिग्री। इस तेजी के साथ टेम्परेचर जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से देखिए मामलात, अब हम समझते थे सिर्फ ये मसला एशियन कंट्रीज का है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज का है, अब ये एंटार्क्टिका तक पहुंच गया है। तो ये मसाइल जो हैं अब जानवरों को भी मुतासिर कर रहा है। ये गर्मी की हिद्दत जो है अब जानवरों पर भी जो है जुल्म कर रही है इस तरीके से। तो हमें अपने प्लैनेट को सेफ रखना है, हमें अपनी इस अर्थ को बचाना है। इसके लिए हम जो बात करते हैं ना, जो फॉरेस्ट कम हो रहा है, सब्जा कम हो रहा है, हमें ग्रीनरी की तरफ जाना होगा, ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आना होगा। और कराची की अगर मैं सिर्फ बात कर लूँ, आप सोच रहे होंगे एंटार्क्टिका से मैं कराची कैसे आ गई, क्योंकि ज़ाहिर है ये हमारा शहर है, हम बसते हैं यहाँ पे, हमें दूर दूर तक हमें सब्जा दिखाई नहीं देता। कंक्रीट का जंगल है, कार्बन एमिशन को आपको कम करना होगा। आप ये देखें कि आज से 5-10 साल बाद हमारे बच्चों को शायद खुदा ना खास्ता ये भी ना पता हो कि एम्परर पेंगुइन्स क्या थे, किस मखलूक का नाम था, कौन सा एनिमल था। पोलर बियर्स जो है वो पहले इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि वो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। और ये जो एम्परर पेंगुइन्स हैं इनकी खासियत ये होती है कि ये तो ठंडे इलाकों में रहते हैं, एक्सट्रीम ठंडे इलाकों में, दूसरा ये कॉलोनीज में रहते हैं, वो बहुत क्लोजली नेटेड कम्युनिटी होती है और कम्युनिटीज में ये ट्रैवल करते हैं। तो ये एक जगह से दूसरी जगह हिजरत भी कर रहे हैं और इनकी जो तादाद है उसमें भी जो है वो कमी देखने को मिल रही है। तो देन अगेन आपकी वाली बात है कि माहौलियाती चैलेंजेस का हमें सामने और हमने आलमी तौर पर इंडिविजुअल स्टेप्स लेने हैं इससे फाइट करने के लिए, अपने माहौल को प्रिजर्व करने के लिए। बिल्कुल, और इनकी मौजूदगी हमें बताती है कि जी दुनिया में ठंडा मौसम भी पाया जाता है और गर्म मौसम भी, लेकिन अगर ये भी इससे इफेक्ट होने लगे तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गर्मी का मामला जो है या तब्दीलियां जो है मौसमियाती किस हद तक आगे बढ़ रही हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, अब एक और हर दिन, हर गुजरता दिन जो हम देखते हैं गज़ा में जो सूरत हाल, जो मनाजिर देखते हैं उससे दिल दहल जाता है। अब गज़ा में बहुत कोशिशें की जा रही हैं कि वहाँ पर खुराक पहुँचाई जाए, एड पहुँचाई जाए, लेकिन इसराइल की बर्बरियत हम यहाँ पर भी देख रहे हैं और इसराइल की जानिब से जुल्म का ना रुकने वाला एक सिलसिला है। इमदाद के मुंतज़िर ये फ़लस्तीनी एक बार फिर निशाना बन गए और गज़ा का टेररिज्म कॉरिडोर है, यहाँ पर इमदादी सामान दिया जा रहा था, वहाँ पर फ़लस्तीनी मौजूद थे, अब वेटिंग लाइन में मौजूद थे, इंतजार कर रहे थे, उन पर फायरिंग की गई है। इससे खुली बर्बरियत, इससे ज्यादा क्रिमिनल एक्ट क्या होगा। और मैं इस पर हैरान होती हूँ कि अगर किसी और मुल्क में वाकया पेश आया होता तो अब तक अमेरिका, बरतानिया और जो ऐसे मुल्क हैं जो बात करते हैं ह्यूमैनिटी की, कि हम जो है बिलीव करते हैं इंसानी हुकूक पर, ह्यूमन राइट्स पर बिलीव करते हैं, वो शोर मचा चुके होते, अब तक वो आवाज उठा चुके होते, सैंक्शंस लग चुकी होती, लेकिन इसराइल को यहाँ पर कोई रोकने वाला। और आज वो ममालिक जो पावर में हैं और वो कुछ नहीं कर रहे गजा इसराइल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, गजा में जो बर्बरियत की जा रही है इसराइल की जानिब से, ये इनको इस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा आगे जाके, और इस जहान में नहीं तो अगले जहान में जवाब दे ज़रूर होंगे। हमने ये देखा कि गजा के अंदर पनाह गुज़ीन कैंपों के ऊपर फायरिंग की जाती है बिला इश्तियाल। उसके बाद फिर रिसेंटली जो फ्रीडम फ्लोटिला वाला जो एड जा रही थी एक्टिविस्ट, उन्होंने वहां पर डिपोर्ट कर दिया। ये इमदाद नहीं भेज रहे हैं, ये इस तरह के नौजवान बच्चे बच्चियां जो
ہیں وہ امداد لے کے جا رہے ہیں. تو سوچنا لمحہ فکریہ ہے ان ممالک کے لیے جو اپنے آپ کو ہیومن رائٹس کا چیمپئن کہتے ہیں کہ وہ ان نہتے فلسطینیوں کی مدد بھی نہیں کر سکتے, انہیں خوراک بھی نہیں پہنچا سکتے. تو جی ہاں, یہاں پر ہمارے وقت کا پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے, اور اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کو دعاؤں میں یاد رکھیں, بچوں کے لیے دعا کریں, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, اور آپ سے ہم اجازت چاہتے ہیں. آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ اینڈ پاکستان زندہ باد.